رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم نے آیت نمبر 267 تک پڑھ لیا تھا اور آج ہم 268 سے آغاز کر رہے ہیں۔ یہ مضمون جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ یہ انفاق محض وہ انفاق نہیں ہے جو قتال کے ساتھ جڑ کے آ رہا تھا۔ جس طرح قتال کے مضامین آخر میں آ کے ذرا وسعت اختیار کر گئے تھے، عمومی رنگ لے لیا تھا، ایسے ہی یہاں پہ سورہ کے آخر میں یہ جو انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون تھا اس نے بھی ایک عمومیت کا رنگ لے لیا۔ اب یہ انفاق فی سبیل اللہ وہ تمام صدقات، وہ تمام جو انفاق آپ کرتے ہیں، خواہ وہ جون سے بھی حالات ہوں، قطع نظر اس چیز کے عام حالات ہوں یا معاشرے کے اندر جیسا کہ بڑے بڑے حادثات پیش آ جاتے ہیں، جنگیں ہو جاتی ہیں یا زلزلے آ جاتے ہیں، ان چیزوں سے متعلق ہوں، تو یہ انفاق فی سبیل اللہ ہر جو ہے نا لحاظ سے ہر طرح کے حالات کے لیے یہ مضامین آ رہے ہیں۔ دوسری بات جو میں نے پچھلی دفعہ یہ کہی تھی کہ پوری قرآن مجید میں آپ پڑھ جائیے، یہ زکوٰۃ ہو یا نماز ہو یا جو صدقات کی بات ہو رہی ہو، یہ ایک بڑا عام سا مضمون ہے۔ آپ کو ہر دوسرے تیسرے صفحے پہ آپ کو یہ مضمون ملے گا، لیکن جس قدر وسعت کے ساتھ، جس قدر خوبصورتی کے ساتھ، جس قدر تفصیل کے ساتھ یہ انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون یہاں پہ ہے، یہ آپ کو کہیں کسی اور جگہ نہیں ملے گا قرآن مجید کے اندر۔ یہ بات۔ دوسرا یہ کہ اس کے اندر وہ تمام جزیات جو ہے نا وہ لے لی گئی ہیں جو انسان کو اپنے تزکیے کے لیے ضروری ہے۔ یہ کہ اس کی اپنی کیفیت کیا ہونی چاہیے جب وہ تزکیہ دے رہا ہو، یعنی اخلاقی پہلو سے، یہ کہ اس کے اندر کسی کو تکلیف دینے، رنج دینے کا پہلو نہ ہو، کسی پہ احسان کرنے کا پہلو نہ ہو، کسی پہ یعنی لوگوں کے درمیان کوئی نمود و نمائش کا پہلو نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں جو ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے ان کو بڑے احسن طریقے سے تمثیلوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے، تاکہ انسان کو دیکھے، پرکھے، سمجھے اور اپنی شخصیت کا حصہ بنا لے، تاکہ اس کا تزکیہ ہوتا رہے۔ پھر یہ پہلو تھا شخصیت سے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ مال کون سا دینا ہے، یہ مال بھی بڑے خوبصورت طریقے سے یعنی یہاں پہ مثالوں کے ساتھ جو نا سمجھا دیا گیا۔ یہ کہ کہا گیا کہ طیب ہو، یعنی وہ خود بھی اپنی یعنی جو مال کی کیفیت ہے وہ اچھا ہو، اچھے یعنی کوالٹی کا ہو، گھٹیا نہ ہو۔ اس کے بعد اس کے ساتھ اخلاقی طور پہ بھی یہ کہ جب تم دو تو وہ کوئی حرام طریقوں سے کمایا ہوا مال نہ ہو، اچھا مال ہو، خبیث مال نہ ہو۔ مال کی نوعیت بھی واضح کر دی گئی۔ اب جب کہ مضمون آگے بڑھا تو اس کے بعد یہ کہا، ابھی جو ہم موجودہ 68 پڑھنے والے ہیں، اب آپ دیکھیں گے کہ جب آپ مال خرچ کرتے ہیں تو بہت سارے مسائل جو ہے نا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ کہ انسان کے سامنے مال خرچ کرنا ہے، وہ بھی ظاہر ہے اپنی ذات پہ نہیں خرچ کرنا، کسی اور کے لیے خرچ کرنا ہے، تو رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اب وہ ان رکاوٹوں کا یہاں پہ حوالہ دیا جائے گا۔ یعنی ایک تو وہ رکاوٹیں ہیں جو پیچھے ہم نے جو مال کو ضائع کر دیتی ہیں، جیسا کہ جو ہے نا کہا کہ کسی کو رنج دینا ہے، تکلیف دینا ہے، کسی پہ احسان کرنا ہے، نمود و نمائش سے کام لینا ہے، یہ بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں جو آپ کو اپنے اصل ریوارڈ حاصل کرنے میں جو ہے نا کھڑی ہو جاتی ہیں رکاوٹیں، اور وہ آپ اصل ریوارڈ تک نہیں پہنچ پاتے۔ یہ تو ایک پہلو ہے، لیکن اب اس کے علاوہ کچھ اور پہلو بھی ہیں جو رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں انسان کے سامنے۔ وہ کون سی ہیں؟ یہ بھی زیادہ تر جو رکاوٹیں ہیں یہ بھی انسان کے اندر سے ہی پیدا ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے جب پیدا ہوتی ہیں تو اس کا ارد گرد ماحول اس کا ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ پہلو ہے جس کو یہاں پہ نمایاں کیا گیا ہے، وہ ہے الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ یعنی شیطان جو ہے وہ تمہیں ڈراتا ہے۔ وعدہ کا جو لفظ ہوتا ہے اس کا ایک معنی تو وعدہ کرنا ہی ہوتا ہے، جیسا ہم عام اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں کسی سے وعدہ کرنا۔ ایک اس کا معنی عربی زبان میں، یہ ہمارے ہاں جب اردو میں آیا ہے تو وعید کا لفظ تو استعمال یعنی کر لیتے ہیں ہم اردو میں، یعنی کسی کو ڈرانا، کسی کو خوف دلانا، اس معنی میں آ جاتا ہے۔ لیکن جو فعل ہے وعدہ کا وہ ہم عمومی طور پہ وعدہ کرنا ہی کے حوالے سے جانتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر یہ وعدہ ہے، یہ اس کا ایک معنی کسی کو ڈرانا بھی ہوتا ہے، یعنی کسی کو خوف دلانا بھی ہوتا ہے، وعید کے معنی میں یعنی اس میں آ جاتا ہے۔ تو شیطان تمہیں خوف دلاتا ہے، ڈراتا ہے، کس چیز سے؟
فقر سے، فقر کہتے ہیں محتاجی، غربت، یعنی کس چیز سے شیطان ڈراتا ہے؟ شیطان اس چیز سے ڈراتا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہیں محتاجی مل جائے گی، غربت مل جائے گی، تم جو ہے نا وہ کنگلے ہو جاؤ گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو شیطان جو ہے نا انسان کے اندر ابھارتا ہے۔ جب قرآن مجید شیطان کا لفظ استعمال کرتا ہے تو عمومی طور پہ ہمارا فوری طور پہ ذہن جو ہے وہ ہمیشہ جنات کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ بھی ظاہر ہے اسی کا ایک حصہ ہے۔ شیطان جب کہا جاتا ہے، شیطان دراصل جو ہے یہ یہ جو لفظ آتا ہے یہ یاد رکھیں کہ اپنی صفت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ انسان کی جو انسان کے اندر منفی احساسات ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ منفی احساسات کیا ہیں؟ کہ یعنی انسان کے اندر خود جو ہے نا بخل پایا جائے، وہ خود بخیل ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر سٹینجینس جو ہے وہ پائی جاتی ہے، یعنی اس کے اندر بھی منفی جذبات پائے جاتے ہیں۔ قرآن بعض بات اس کے لیے بھی استعمال کر لیتا ہے، بعض اوقات یہ جنات کے لیے بھی استعمال کر لیتا ہے۔ یقیناً ظاہر ہے جنات کے اثرات بھی جو ہے نا ظاہرہ ہوتے ہیں، وہ بھی جو ہے نا انسان کے اندر ایک طرح کے جو ہے نا احساسات، جذبات کو جو ہے نا وہ اپیل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اس کے اندر اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سارے کام جو ہے نا یعنی جو جنات والا ایلیمنٹ ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تیسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ انسانوں کے حوالے سے ہے، یعنی انسان بھی جو ہے نا وہ شیطان ہوتے ہیں، یعنی ارد گرد کے آپ کے ماحول کے لوگ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں جن کے اندر آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اگر وہ کوئی ترغیب دے رہے ہیں، غلط راستے کی ترغیب دے رہے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے سے آپ کو کوئی سجا رہے ہیں تو وہ بھی شیطان ہوتے ہیں۔ تو شیطان کا لفظ جو ہے موقع محل کے مطابق ان تمام چیزوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی کچھ اس طرح کی صورتحال ہے کہ وہ تمہیں جو ہے وہ خوف دلاتا ہے۔ کس چیز سے خوف دلاتا ہے؟ کہ دیکھو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تم کو کل کو محتاج ہو جاؤ گے، تمہاری اپنی ضرورتیں ہیں، مستقبل ہے، مستقبل کی تمہیں پلاننگ کرنی چاہیے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، تمہاری اولاد ہے، تمہارے بچے ہیں، تمہارا گھر ہے، پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہیں۔ تو آج اگر تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں تو ہو سکتا ہے کل کو جو ہے نا محتاجی دیکھنی پڑے۔ تو یہ وہ پہلو ہے جس کو یہاں پہ ابھارا جا رہا ہے، یعنی شیطان تمہیں خوف دلاتا ہے کہ کل کو کہیں تمہیں محتاجی نہ آ جائے۔ یہ پہلو ہے بخیل کا۔ بخیل وہ شخص ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ جو ہمیشہ پیسہ جو ہے نا اس کے ہاتھ سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ قدم قدم پہ پیسوں کو گن گن کے رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے نا لاکھوں کروڑوں جو ہے نا ڈالرز ہوں، یہ سارے امکانات ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس بہت بڑی جو ہے نا پراپرٹی ہو، بہت بڑے اس کے پاس ایسٹس ہوں، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا مستقبل کے اندیشوں میں وہ گرا رہتا ہے کہ کہیں میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، کہیں میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے۔ یہ تمام امکانات کے لیے یہاں پہ الشیطان یعیدکم الفقر کی بات کی گئی ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور انسانوں کے اندر ہی ایک دوسرا گروپ ہوتا ہے جو بخیل تو نہیں ہوتا لیکن وہ خرچ کرنے میں اتنا نڈر ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ جو ہے نا اس طریقے سے خرچ کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس کو ہوش ہی نہیں ہوتی کہ میرے پیسے ہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ میں جو ہے نا اپنی مال و دولت کو اڑاتا رہتا ہے۔ یعنی اس کے پاس ہو سکتا ہے کہ کوئی سورس آف انکم کچھ اس طرح کا ہو کہ اس کے پاس بہت سارا مال اس کے ہاتھ لگ جائے، بہت سارا جو ہے نا ایسٹس اس کو مل جائیں، بہت ساری پراپرٹیز اس کے پاس ہوں، ہو سکتا ہے وراثت میں ملی ہوں، ہو سکتا ہے اپنی محنت سے ہو، لیکن مزاجن جو ہے نا وہ شخص یعنی یوں کہہ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے چیزوں کو اڑانے والا ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے شیطان کیا کرتا ہے، یعنی دونوں طرح کے جو کریکٹر پائے جاتے ہیں انسانوں کے اندر، بخیل بھی ہو سکتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے چیزوں کو اڑانے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اب وہ دوسری طرح کا جو کریکٹر انسانوں کے درمیان پایا جاتا ہے اس کے حوالے سے جو شیطان ہے وہ اپنی چال جو ہے ایک مختلف طریقے سے آتا ہے، اس کے لیے مختلف پیکج رکھتا ہے۔ بخیل کے لیے ایک مختلف پیکج رکھتا ہے، اور جبکہ ایک وہ شخص جو اپنے مال کو اللہ تعالی طریقوں سے اڑاتا ہے ان کے لیے ایک ڈفرینٹ جو ہے نا وہ پیکج رکھتا ہے۔ وہ پیکج کیا ہے؟ وہ پیکج یہ ہے کہ وہ ان کو سجاتا ہے۔ یا امرکم، یہ جو لفظ امر یہاں پہ آیا ہے یہ حکم کے لیے بھی آتا ہے۔ موقع محال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز سجا دینا، ترغیب دینا، یہ اس معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ترغیب دینے، سجانے کے جو ہے نا یہاں کے معنی میں آیا ہے۔ وہ کس چیز کے بارے میں ترغیب دیتا ہے؟ وہ فحشاء کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ فحشاء جو ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھیں جس جگہ پہ یہ لفظ آیا ہے یہ بڑی بڑی جو بے حیائی کے جو راستے ہیں ان کے لیے آیا ہے۔ جیسے میاں بیوی کا ایک تعلق ہوتا ہے، میاں بیوی کے تعلق سے باہر جو بھی تعلق آپ قائم کریں گے جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے قرآن مجید اس کو
फहशा के लफ्ज़ से जो है ना बयान करता है। जैसे कौम लूत, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, जिस तरह की जो है ना वो जिनसी यानी इनहराफात का शिकार हुई थी, उसके लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कुरान मजीद। मियाँ बीवी के ताल्लुक से बाहर जो ज़िना होता है, उसके लिए भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। उसके बाद खाना काबा के अंदर वहाँ पे एक रस्म ये भी बन चुकी थी कि जो लोग बाहर से हज करने के लिए आते थे, उम्रा करने के लिए आते थे, वो खाना काबा में नंगे होकर तवाफ किया करते थे। इसको भी कुरान मजीद फ़ाहिशा का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। यानी ये बेहयाई के वो बड़े-बड़े रास्ते हैं जिनके लिए कुरान मजीद फ़ाहिशा का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। तो ये क्या करता है शैतान, यानी ये कि लोगों के लिए तरगीब देता है, उनको जो है ना उभारता है कि वो उन कामों पे खर्च करें जो फ़ाहिशा हैं, यानी जिनसी इनहराफात से मुतल्लक जो चीज़ें होती हैं, ताकि उनके ऊपर जो है ना लोग खर्च करें। ये किस तरीके से खर्च करते हैं, वो कि ज़ाहिर है जब स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट जो होता है वो ज़ाहिर है कि उसके कुछ दरवाज़े होते हैं, कुछ डोर्स होते हैं, जिनके ज़रिए से इंसान जो है ना इन गलत कामों में दाखिल होता है। वो क्या हो सकते हैं? वो हो सकता है कि कोई फ़िक्शन हो, कोई नावल हो, कोई यानी फ़िल्में हों, बेहयाई पे जो है ना ऐसे जिसमें अंदर मवाद पाया जाता है, या उसके बाद कोई क्लब्स हों, कोई डांसेस जो है ना कुछ इस तरीके के, या गाने हों, ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर है जिनके अंदर कंटेंट जो है ना इस तरह का होता है, जिससे इंसान जो है ना इख़्लाक़ी तौर पे गिर जाता है, बेहयाई के कामों में दाखिल हो जाता है। जब वो दाखिल होता है तो उसके बाद एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप चला जाता है। तो इन तमाम चीज़ें जिनकी तरफ वो स्टेप्स उठाता है, बुनियादी तौर पे उन पे खर्च कर रहा होता है, अपनी जेब से पैसे ज़ाया कर रहा होता है। तो शैतान उनको चाहता है कि वो फ़हशा के रास्ते पे चलें। फ़हशा के रास्ते पे चलें, तो वो इस तरीके से अल्ले-तल्ले तरीकों से वो माल अपना जो है ना उड़ा दें। लक लेकिन लेकिन ये कि दूसरे इंसानों के लिए जो है ना खर्च करना पड़े इन लोगों के लिए, तो बहुत मुश्किल हो जाती है इन लोगों के लिए। ख़्वाह वो बख़ील हों, बख़ील को तो वैसे ही हर वक़्त डर का लगा रहता है कि मेरे माल जो है वो ज़ाया हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इन लोगों की, जो लोग फ़ाहिशा की तरफ बढ़ते हैं, अल्ले-तल्ले तरीकों से जो है ना पैसा खर्च करते हैं, वो अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपनी औलाद के ऊपर करते हैं, या अपने बाकी यानी कर कर लेते हैं इस तरह के माहौल में, दोस्त अहबाब उनके लिए खर्चा कर लेते हैं। लेकिन डायरेक्शन क्या होती है? वो डायरेक्शन फ़हशा की होती है। उस पे तो वो आगे बढ़ के खर्चा कर लेते हैं, लेकिन यूँ ही इन्हें अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए कहा जाए, अपने ही जैसे इंसानों पे खर्च करने के लिए कहा जाए, तो वहाँ पे ये लोग जो हैं, ये कमीनगी का इज़हार करते हैं। गिरी हुई इंसानी जो है ना मिसालें इनसे देखी जा सकती हैं। कमीनगी इस सेंस में कि ये उनके लिए तो ज़रा भी पैसे जो है ना वो ज़ाया करने के लिए तैयार नहीं होते। ये समझते हैं कि शायद हम पैसे ज़ाया उन पे लगाएँगे तो ज़ाया हो जाएँगे। असल पैसे जो है ना, जो हम लगाते हैं अपने ऊपर, ये तो हमारी अपनी अय्याशी है, ये हमारी अपनी तय्यशात की ज़िंदगी है, ये हमारा अपना स्टेटस है, ये हमारी जो एलीट क्लास है, हमारा उसका जो है ना उसका एक सिंबल है। हम जो है ना अगर इसको यानी इस तरीके से लाइफ़ गुज़ारेंगे, ये हमारा लाइफ़स्टाइल है, तो हमारे इर्द-गिर्द जो है ना लोग हमें खुश रहेंगे, हमसे भी खुश रहेंगे, हम भी लोगों को खुश कर रहे होंगे। यानी वो इस लाइफ़स्टाइल के अंदर यूँ गिर जाते हैं कि फिर वो इंसानों पे खर्च करने के लिए, जो कि अपने ही जैसे इंसान हैं, गरीब हैं, मस्कीन हैं, यतीम हैं, माशरे के बेसहारा लोग हैं, उनके लिए फिर आगे बढ़ के इनके अंदर हिम्मत ख़त्म हो जाती है। ये एक जो है ना पहलू बताया गया, ये शैतान जो है इंसान के अंदर पैदा कर देता है। उसके बाद इसके बिल्कुल मुखालिफ में एक दूसरी बात है यहाँ पे रखी जा रही है, वो ये कि इसके मुकाबले में अल्लाह ताला की ज़ात क्या कहती है, वल्लाहु याइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला। उसके मुखालिफ बिल्कुल इसके बरअक्स जो पीछे बात हो रही थी शैतान की, शैतान के बिल्कुल बरअक्स जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, ये तुमसे वादा करती है। अब यहाँ पे देखो देखें, पीछे शैतान के लिए लफ्ज़ आया था याइदुकुम, उसके लिए तर्जुमा अगर आप नीचे देखें, तो वो डराने की बात हो रही है, खौफ दिलाने की बात हो रही है। लेकिन जब ये यही लफ्ज़ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए इस्तेमाल हुआ, तो यहाँ पे वादा जो है ना वो आ गया। अब ये वादा किस चीज़ का है? ज़ाहिर है आगे जो चीज़ बयान हो रही है, उसी के बारे में ये चीज़ यहाँ बताई जा रही है कि अल्लाह वादा करता है। किस चीज़ के बारे में वादा करता है? मग़फ़िरत का वादा करता है। मिन्हु का लफ़्ज़ आया है, यानी अपनी तरफ से, अपनी जनाब से, अपनी तरफ से, यानी अल्लाह ताला की ज़ात आगे बढ़ के खुद जो है ना, जब मिन्हु का लफ़्ज़ आ गया, तो यहाँ पे अल्लाह का जो है ना आगे बढ़ना है। यानी
आगे बढ़ना किस लिहाज से आगे बढ़ना कि वो अपनी जनाब से जो है ना अपनी तरफ से वो वादा कर रही है, किस चीज का? मगफिरत का वादा कर रही है और फजल का वादा कर रही है। अब ये मगफिरत और फजल क्या चीज है? जो पीछे दो लफ्ज आए थे, हम क्योंकि नज़म की रोशनी में देख रहे होते हैं, तो नज़म में तकाबल जो है ना वो भी हमारे लिए समझने का एक बहुत अच्छा जरिया होता है। ये कुरान मजीद का जैसा कि असलूब है, बाज़ औक़ात सेम एक ही ऑर्डर में एक ही तरतीब में चीज़ों को बयान कर रहा होता है, उसमें समझना आसान होता है। लेकिन जब बिल्कुल उसकी अपोजिट चीज़ जो है ना वो अगर आप सामने आ जाए तो वो बिल्कुल जो है ना मुख्तलिफ सूरत हाल हो जाती है। अब यहाँ पे फ़हशा का जो लफ्ज़ आया है, ये तरतीब उल्टी गई है। अब इसके मुकाबले में अल्लाह ताला की ज़ात क्या करती है? वो मग़फ़िरत से काम लेती है। यानी इंसानों के दरमियान, क्योंकि इंसान कमज़ोर है, उसके अंदर कमियाँ होती हैं, कोताहियाँ होती हैं, खताएँ होती हैं, वो डगमगा जाता है। तो अगर जो है ना एक शख्स गलत रास्तों से निकल के अल्लाह की तरफ आ गया है और वो अल्लाह के रास्ते में इंफाक कर रहा है, पिछली बातों पे तौबा कर रहा है, पिछली बातों पे उसका दिल शर्मिंदा है, तो अल्लाह ताला की ज़ात उसको माफ़ कर देती है। यानी आप देखें तरतीब उल्टी गई है। फ़हशा के मुकाबले में मग़फ़िरत का लफ़्ज़ आया है और उसके बाद फ़ज़ल, फ़ज़ल यानी ये पीछे फ़क्र के मुकाबले में आया है। यानी ये कि वो शख्स जो बख़ील होता है, खर्च नहीं करता दूसरों पे, बख़ील शख्स जो है ना अगर ये काम करता है तो अल्लाह ताला की ज़ात आगे बढ़ के उसके लिए बेशुमार जो है ना फ़ज़ल का वादा करती है, बेशुमार अनायतों का वादा करती है अपने यानी अपनी तरफ से। ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये वादे की चीज़ें हैं। जबकि शैतान जो है, यहाँ आप देखें तो ये दुनिया के हवाले से है, यानी शैतान जब गुर्बत का यानी डराता है, तो दुनिया में गुर्बत आएगी। उसके बाद फ़हशा की सूरत होती है, तो वो भी दुनियावी चीज़ें होती हैं, जो इंसान के सामने की चीज़ें होती हैं। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जो है, जब वो वादा कर रही है, तो वो इंसानों के सामने की चीज़ नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आगे इससे एक चीज़ रिलेट होनी है और वो बड़ा गहरा पॉइंट है। ये अगर आप इसको समझें, इस पे गौर-व-फ़िक्र करें, तो वो आपको ज़्यादा जो है ना डेप्थ दे जाती है, गहराई दे जाती है। यानी किस चीज़ की? ये मग़फ़िरत जो है, ज़ाहिर है ये क़यामत वाले दिन पेश आनी है। ये फ़ज़ल जो है, क़यामत वाले दिन पेश आना है। ये फ़ज़ल क्या होगा? अल्लाह की अनायत क्या होगी? अल्लाह का फ़ज़ल क्या होगा? ये कि इसको एक लफ़्ज़ में अगर बयान करना चाहें, तो वो जन्नत है। यानी जन्नत है जो अल्लाह का फजल है। वो तुम्हें तुम्हारे इस इन्फाक के बदले में 700 गुना तक जो है ना तुम्हें नवाजेगा और उसका एंड रिजल्ट जो है वो ज़ाहिर है जन्नत है। वो फजल जो है वो आपको मिलके रहेगा। मगफिरत जो है वो आपकी तमाम जो खताएं हैं, आपकी वो तमाम जो 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 बुराइयां हैं, जिनसे आपने तौबा की थी, जिनसे पे आप नादम हुए थे, अल्लाह उसके साथ मगफिरत का मामला कर देगी। ये बात है जो यहाँ पे रखी गई है। दोनों को आपने तकाबुल के साथ समझा। आगे बढ़ते हैं। वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह बड़ी वुसअत रखने वाला है, बड़ी वुसअत रखने वाला है। ये चीज़ भी समझने वाली है कि अल्लाह किस पहलू से वुसअत रखने वाला है। हम तो हर जगह जब पढ़ आए हैं तो मौका महल के मुताबिक, नज़्म के मुताबिक जिस जगह ये चीज़ आई है उसको उसी जगह पे रख के देखते हैं। ये कि जो कुछ तुम्हें वादा किया जा रहा है, फ़क्र के मुकाबले में हो या फ़हशा के मुकाबले में हो, वो बड़ी वुसअत रखता है, बड़ी वुसअत रखता है। ये इंसान हैं जो बख़ील हो जाते हैं। इंसान हैं जो अलग-अलग तरीकों से ख्वाहिशात में पड़ के अपने आप को गुमराह कर लेते हैं। तो ये इंसान की अपनी तंगदस्ती होती है या अपनी तंगदामनी होती है या अपने आप को बद-अखलाकियों में लुथड़ लेता है, तो वो उससे निकलने के रास्ते जो है ना मुहैया करता है, अल्लाह ताला की ज़ात मुहैया करती है, बड़ी वुसअत रखती है और जब तुम निकल आते हो, तो उन तमाम बुराइयों पे भी जो है ना वो पर्दा डाल देती है। तो वो ये वुसअत उस पहलू से है, जब तुम्हें नवाज़ेगी तुम्हारी इस इन्फाक फी सबीलिल्लाह पे, तो वहाँ पे भी तुम्हें 10 गुना से लेके 700 गुना तक नवाज़ेगी। ये वुसअतें हैं जो पिछले मज़मून के साथ भी जुड़ी हुई हैं और जो मौजूदा मज़मून है उसके साथ भी जुड़ी हुई हैं। अलीम है, जानने वाला है, तुम्हारी एक-एक चीज़ को नोट करने वाला है। जब इन्फाक फी सबीलिल्लाह पे आओगे, तो तुम्हारी पाई-पाई का हिसाब चुका देगा। वो जानने वाला है, रखता है उसका इल्म और तुम्हें किसी तौर पे जो है ना, यानी ये महसूस नहीं करोगे कि मेरे साथ कोई धोखा हो गया, मेरे साथ जो है ना कोई ज़ुल्म हो गया, नहीं। बल्कि तुम जब ये सारा अल्लाह का फ़ज़ल पालोगे क़यामत वाले दिन, तो तुम्हें इतना कुछ मिल जाएगा कि तुम निहाल हो जाओगे, खुश हो जाओगे। उसके बाद अगली बात है, ये बड़ी गहरी बात है। युतिल हिकमत मन यशाअ व मन युतल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा।
یہ جو ابھی بات کہی گئی ہے اس کے حوالے سے بات ہے کہ یؤتل حکمت، جس کو حکمت دی جاتی ہے. اگر نیچے آپ اس کو ترجمے کریں، اللہ بڑی وسعت اور بڑا علم رکھنے والا ہے، وہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے اس وعدے کا فہم عطا کر دیتا ہے. جس کو چاہتا ہے، یعنی کون چاہتا ہے؟ یؤتل حکمت، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ دیتی ہے، حکمت دیتی ہے من یشاء، جس کو چاہتی ہے، جس کو چاہتی ہے. یہ جو من یشاء کا لفظ آتا ہے، یشاء کا لفظ آتا ہے، تو یہاں پہ کوئی قانون ہوتا ہے، یاد رکھیں. یہ کوئی اللہ ٹپ طریقہ نہیں ہوتا. ہم اس قانون کو ہم اپلائی کرتے ہیں. وہ قانون کون سا ہے؟ قانون جو ہے یہاں پہ چیز کو سمجھنے کے لیے فہم جو ہے نا، وہ ہدایت و ضلالت کا جو قانون ہے جس کو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، یہاں پہ ایک لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ حکمت کا لفظ استعمال ہوا ہے. حکمت کا جو معنی ہے وہ حکمت بڑی گہری بات، دانائی کی بات، حکمت کی بات، یہ ساری چیزیں ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں. یہ کسی چیز کو جو ہے نا بات بھی ہو سکتی ہے، اور بات ایک شخص جو ہے وہ معاملہ فہمی میں یا معاملے کو سمجھنے میں اتنی گہری بصیرت رکھتا ہے کہ فوری وہ تہ تک پہنچ جاتا ہے. اس کو ہم یہ کہیں کہ ایک گہری بات کو سمجھنا، ایک گہری بات کو سمجھنا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے. یعنی اس نے حکمت سے کام لیا، وہ ایک با حکمت آدمی ہے، یعنی وہ حکیم آدمی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک انسان میں پائی جا سکتی ہیں. یعنی یہ کہ بات، گہری بات کو سمجھ لیتا ہے، اس کے مطابق معاملہ کر لیتا ہے، معاملہ فہمی اس کے اندر پائی جاتی ہے. اس کے بعد ایک چیز کو سنتا ہے اور فوری اس کی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے. اس کی یہ سمجھ کے لیے بھی یہ لفظ حکمت کا استعمال ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ حکمت کا جو لفظ ہے یہ فہم کے لیے استعمال ہوا ہے. یہاں پہ کوئی بات ہے جو کہی گئی ہے، وہ جو بات کہی گئی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ پیچھے پورا جملہ ہے. شیطان فقر سے ڈراتا ہے اور فحشاء کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مغفرت کا وعدہ کرتی ہے اور فضل کا وعدہ کرتی ہے. یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ ایک حکمت بری سٹیٹمنٹ ہے. حکمت اور دنائی پہ مبنی بات ہے، حکمت اور دنائی پہ مبنی بات ہے. یہ میں ذرا اس کو تھوڑا سا پہلے سے ایک بیک گراؤنڈ بتا دوں، وہ کیوں یہ سمجھنے میں مشکل پیدا ہو جاتی ہے. یہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے آیا نمبر 269 میں، یہ عمومی طور پہ ہم علماء اکرام سے، ممبر و محراب سے جب بھی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی تقریر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی واعظ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ عمومی طور پہ اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں. یؤتل حکمت من یشاء ومن یؤتل حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اور جب تفسیر پہ آتے ہیں تو اس کو بھی عمومیت کا رنگ دے دیتے ہیں. جو ہی آپ اس کو عمومیت کا رنگ دے دیتے ہیں تو آپ کو نظم کے اندر رکھ کے جو ہے نا بات کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی جب وہ یہاں پہنچتے ہیں تو اس کو ایسا عمومی رنگ دے دیتے ہیں کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ یہاں پہ جو بات کہی جا رہی تھی اس سے اس کا کیا تعلق ہے. یعنی یہ تو اچھی بات ہے، عمومیت کا رنگ دینا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، موقع محل سے عمومیت کا رنگ بھی دیا جا سکتا ہے، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. اب بات کر سکتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات حکمت دیتی ہے، اور بہت بڑا جو ہے نا اعزاز ہوتا ہے انسانوں کو دنیا کے اندر، اور وہ جب وہ اس کو حکمت مل جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے، اس کو عقل مل جاتی ہے، دانائی مل جاتی ہے، تو اس کو بہت بڑا جو ہے نا خیر مل جاتا ہے، بھلائی کی بات مل جاتی ہے. یہ اس میں عمومیت کی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہم جو ہے نا جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن مجید کو، اس کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، جس جگہ پہ یہ بات آئی ہے پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں. وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر ہم اس کو لوز کر جائیں، نہ سمجھیں، تو وہ پرابلم جو ہے وہ بڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے. بات یہاں پہ کیا کہی جا رہی تھی، جو پیچھے پوری سٹیٹمنٹ ہے کہ شیطان تو تمہیں فقر کا جو ہے نا ڈراوا دیتا ہے اور فحشاء سے جو ہے نا وہ تمہیں ترغیب دیتا ہے. دوسری طرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تم سے وعدہ کرتی ہے مغفرت کا اور فضل کا. یہ جو میں پیچھے بات کہی تھی نا کہ یہ کب ملنا ہے، یہ قیامت والے دن ملنا ہے. اور جبکہ شیطان کا جو معاملہ ہے یہ دنیا کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، بخیل کے ساتھ بھی دنیا کے اندر ہو سکتا ہے، ہو رہا ہوتا ہے، اور جو اللہ تلل طریقوں سے پیسوں کو تعیشات پہ اڑا دیتا ہے اس کے ساتھ بھی دنیا میں معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے برعکس جو مقابلے میں جو بات کہی جا رہی ہے، دنیا میں اس کا نتیجہ نہیں ملے گا آپ کو، دنیا میں نتیجہ نہیں ملے گا. اب یہ معاملہ جو ہے کہ دنیا میں نتیجہ نہیں ملے گا، اس کو سمجھنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی. یہ جو آپ نے چھلانگ لگائی ہے
کہ دنیا میں نہیں ملنا اور آخرت میں ملنا ہے، یہ چھلانگ لگانا جو ہے نا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ شخص جو ہے نا، وہی شخص جو ہے نا اس کو چھلانگ لگاتا ہے جو گہری بصیرت بڑی بات کو سمجھ لیتا ہے، اس کا فہم حاصل کر لیتا ہے۔ جب اس کا فہم حاصل کر لیتا ہے تو دنیا کے اندر جو نقد لذت ہوتی ہے، جس طرح شیطان کے معاملے میں نقد لذت ہے، دنیا کے اندر ہی سب کچھ ہو رہا ہے، تو وہ اس نقد لذت کو چھوڑ کے وہ ایک ایسی دنیا کے لیے چھلانگ لگاتا ہے۔ جو ایک صاحب بصیرت انسان ہوتا ہے، ایماندار شخص ہوتا ہے، وہ ایسی دنیا کے لیے چھلانگ لگاتا ہے جو اس کے لیے اندیکھی دنیا ہے۔ وہ اندیکھی دنیا ہے اور وہ اللہ کے وعدے پہ مبنی دنیا ہے۔ اس کو دنیا کے اندر اس کا جو ہے نا ریوارڈ تو نہیں ملے گا، دنیا کے اندر اس کو اس کا نتیجہ تو نظر نہیں آتا، اور اس کی انر سیٹسفیکشن تو ہو جاتی ہے کسی نہ کسی حد تک، لیکن یہ چھلانگ لگانا ہے ایک ایسی دنیا کی طرف چھلانگ لگانا جس کو خود اس نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے نہ چھوا ہو، جس کے احساسات اور جس کے جذبات اور جس کے نتائج جو ہے نا وہ اگلی دنیا میں ملنے والے ہیں۔ جب وہ اگلی دنیا میں ملنے والے ہیں تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دنیا کس نے دیکھی۔ جب آپ نے ایک اتنی بڑی چھلانگ لگائی ہے تو یہ صرف وہی چھلانگ لگا سکتا ہے جس کو اللہ ہدایت و ضلالت کی روشنی میں ہدایت کا راستہ دکھا دے، اور وہ ہدایت کا راستہ دیکھنے کے بعد یہ چھلانگ لگا دیتا ہے۔ یہی وہ حکمت بری بات ہے، یہی وہ حکمت بری بات ہے۔ جس کو یہ مل جاتی ہے، جس کو یہ مل جاتی ہے تو اس کو ایک بہت بڑا خزانہ مل جاتا ہے۔ اسی کے لفظ استعمال کیا گیا، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔ اس کو بہت بڑا خزانہ مل جاتا ہے، بلائیوں کا بہت بڑا خزانہ مل جاتا ہے۔ اب یہ کون سا خزانہ مل جاتا ہے؟ وہ پیچھے کہا تھا مغفرت اور فضل، یعنی یہ نظم کی روشنی میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اس کو کسی جگہ پہ بھی لوز اینڈڈ بات کو یعنی بات کو ہم لوز اینڈڈ نہیں چھوڑتے، یعنی یہ کہ ہم اس کو پکڑ کے وہیں پہ لے کے آتے ہیں جو ٹیکسٹ کے اندر جو ہے نا بیان کیا ہوتا ہے۔ یعنی مغفرت اور فضل، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خیر کثیر کہا ہے، یعنی جس شخص کو ملتی ہے وہ بھی اسی خیر کثیر جو ہے نا ظاہر ہے اس کا حصہ ہے۔ یعنی جس کو یہ عقل مل گئی، جس کو یہ دانائی مل گئی، جس کو یہ فہم مل گیا، جس کو یہ سمجھ مل گئی، گویا کہ اس کو بہت بڑا جو ہے نا خزانہ مل گیا۔ اب یہ خزانہ کیا چیز ہے؟ اصل میں تو مغفرت اور فضل ہے جو خزانہ اس کو مل گیا ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، یہ نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو حقیقتاً دانش مند ہوتے ہیں، عقل والے ہوتے ہیں۔ الباب دانش والا ہونا، عقل مند ہونا، وہی لوگ اس سے یاد دہانی حاصل کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ نصیحت بڑی چیز تھی، نصیحت بڑی چیز کو جو ہے نا سمجھنا تھا۔ اب اس کو کون سمجھیں گے؟ یہ جو میں نے کہا تھا کہ چھلانگ لگانی ہے اور اس کو ان دیکھی دنیا میں جانا، جس کا ریوارڈ دیکھنا ہے، تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو جذباتی طریقے سے جو ہے نا آگے بڑھایا جائے، ان کے جذبات سے کھیلا جائے، لیکن قرآن مجید کسی جگہ پہ بھی جذبات سے نہیں کھیلتا۔ یعنی وہ انسانوں کو کہتا ہے کہ اسٹرانگ فٹ پہ کھڑے ہوں، اور وہ جو فٹنگ دیتا ہے وہ دلیل کی بنیاد پہ دیتا ہے، اور وہ دلیل جو ہے جو انسانی عقل کو اپیل کرنے والی ہو، وہ جو ہے نا دلیل دیتا ہے۔ اور یہ جو اب بات کہی ہے، ان دیکھی دنیا میں جو چھلانگ لگانا ہے، آپ نے انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے، حکمت بری بات کہا ہے، اس کو خیر کثیر کہا ہے۔ یہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ بھی دانش مندی جو ہے نا وہ اس چیز کو قبول کرتے ہیں۔ ساتھ میں نے 164 کا ایک حوالہ دیا ہے، وہ صرف آپ لوگوں کو بتانے کے لیے، فرق سمجھانے کے لیے کہ یہ جو اتنی گہری بات کہی گئی ہے، یہ اس کو ہم کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو 69 پہ جو ہے نا سوری آیا 164 ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے۔ قرآن مجید جو ہے جو انسانوں کے سامنے چیزیں پیش کرتا ہے اور وہ انسانی عقل سے تعلق رکھتی ہیں، وہ انسانی مشاہدے کے ذریعے سے داخل ہوتا ہے قرآن مجید۔ یعنی جب انسانوں کو کوئی آرگومنٹ دیتا ہے، سمجھانے کی بات کرتا ہے، تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ مشاہدہ ہوتا ہے۔ یعنی انسان کیا کرتا ہے؟ تجربہ کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، مشاہدے کی بنیاد پہ ایک نتیجہ نکالتا ہے کہ یہ چیز حقیقت پہ مبنی ہے، اس کو جو ہے نا جٹلایا نہیں جا سکتا۔ یہ آیا نمبر ہے 164۔
یہ بھی کافی لمبی آیت تھی جب ہم پڑھ رہے تھے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ زمین و آسمان کو بنایا، دن اور رات کا جو ہے نا آنا جانا ہے، کشتیوں کا جو ہے نا وہ چلنا ہے سمندروں کے اندر جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، بارشیں برسانا ہے، زمین کو جو ہے نا مری ہوئی زمین کو زندہ کر دینا ہے جس سے فصلیں اگتی ہیں، اس کے بعد زہر ہے، بہت سارے جاندار پھیلا دیے، یہ سب کو جو ہے نا یہ زمین جو ہے نا کھانا مہیا کر رہی ہے۔ اس کے بعد یہ کہ ہواؤں کی جو ہے نا عدل بدل، موسموں کا عدل بدل، زمین و آسمان کا آپس میں جو ہے نا مل جانا اور انسانوں کی خدمت میں لگے رہنا، آخر میں یہ آیا تھا لا آیات لقوم یعقلون، یہ نشانیاں ہیں جو عقل والے لوگوں کے لیے ہیں۔ یہ مشاہدے پہ مبنی جو عقلی تجربہ ہے وہ چیز ہے جس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ آگے جب ہم اس آیت پہ پہنچتے ہیں 69 پہ، تو یہاں پہ تو مشاہدے پہ مبنی چیز نہیں ہے، مشاہدے پہ مبنی چیز نہیں ہے۔ اب جو ہے نا وہ چیز ہے جو اندیکھی دنیا ہے۔ اندیکھی دنیا جو ہے وہ انسان سمجھ گیا، کس چیز سے سمجھ گیا؟ جو پہلا سٹیپ اس کو بتایا گیا تھا کہ مشاہدے اور تجربے سے تم نے یہ قدم اٹھانا ہے، اس کے بعد جتنے بھی قدم اٹھائے جائیں گے وہ قدم عقلی دلیل کی بنیاد پہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ پہلے سٹیپ پہ تو یہ ثابت کرنا ہے کہ قیامت برپا ہوگی، اور وہ آپ کو ظاہر ہے سراؤنڈنگ سے مثالیں دی جائیں گی۔ جب آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو اس کے بعد اگلا جو سٹیپ ہے آخرت کا، وہاں کیا ہونا ہے، وہ جو دلیل پہلی دلیل تھی وہ اصل میں زینہ بنتی ہے، فرسٹ سٹیپ بنتی ہے، اور اس کے بعد اگلی دلیل آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ عقلی دلیل ہے، یعنی پہلی دلیل کو آپ سمجھ گئے تو اس کے بعد دوسری دلیل کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان نیکی کرتا ہے تو کیا اس کی نیکی ضائع ہو جائے گی؟ یعنی ایک شخص برائی کرتا ہے شیطان کے راستے پہ چل کے، کیا برائی اور نیکی یعنی ایک ہی جگہ پہ ایک ہی پلڑے میں تولی جائے گی دنیا کے اندر؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر تو اس کا نتیجہ نہیں ملتا، لیکن کیا ایسے ہی اس کی اچھائی ضائع ہو جائے گی؟ انفاق فی سبیل اللہ ضائع ہو جائے گا؟ اس کے لیے اب دانائی چاہیے۔ وہ جو دانائی ہے، وہ جو دانش مندی ہے، وہ جو اب آپ نے سٹیپ یعنی ایک چھلانگ لگا کے، جمپ لگا کے دور تک پہنچنا ہے، حکمت تک پہنچنا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے ہاتھ میں دانائی ہی کا سرا ہو، آپ کے ہاتھ میں عقل مندی اور دانش مندی کا جو نا سرا ہو۔ یہ جذبات کی دنیا میں جو ہے نا یہ فاصلے طے نہیں ہوتے، یہ فاصلے بھی جو ہے نا دانش مندی ہی کی دنیا میں، عقل مندی ہی کی دنیا سے طے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ وما یذکر الا اولو الالباب، یہ بات ہے جو ساری اس جو نا آیا کے اندر بیان ہوئی ہے۔ اب آپ کے سامنے جب بھی یہ آیا آئے گی، کوئی بھی یہ آیا پڑھے گا، اس کو عمومیت کے رنگ میں تو سمجھنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جب وہ تفسیر کر رہا ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے کہ بھائی جو بات کہی جا رہی ہے وہ پچھلی آیت سے ساتھ جڑ کے بات کہی جا رہی ہے، آپ پچھلی بات کو اور اگلی بات کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ یہ امپاسبل ہے۔ جب آپ اگنور کر دیں گے تو دو باتوں کو جوڑیں گے، اس کے بعد بے جوڑ سی باتیں ہو جائیں گی۔ وہ حکمت کیا ہے؟ حکمت تو یہی ہے کہ آپ نے ایک چیز کو سمجھا اور اس کے بعد اس کی بنیاد پہ جو ہے نا کوئی نتیجہ اخذ کیا، تو نتیجہ یہی ہے کہ یہ دنیا کے اندر جو کچھ تم کرتے ہو، شیطانی جو مکر و فریب ہے، شیطانی چالیں ہیں، وہ تمہیں نظر آ جاتی ہیں دنیا کے اندر، اس کے نتائج نظر آ جاتے ہیں، لیکن جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر اس کا کوئی نتیجہ نہ تمہیں ملے، لیکن آپ کے ایمان کو، ثابت قدمی کو، آپ کے اپنے تزکیے کو، جیسا کہ پیچھے بیان ہو رہا ہے، تزکیے کو یہ چیز پرورش دیتی ہے، آپ کو سکون دیتی ہے، آپ کو یعنی ذہنی آسودگی دیتی ہے کہ میں جو کچھ بھی خرچ کر رہا ہوں مجھے یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا وعدہ ہے وہ مل کے رہے گا، اور یہ حکمت پہ مبنی چیز ہے۔ اور جس کو یہ حکمت مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بہت بڑا خزانہ دے دیتا ہے، اور یہ حکمت انہی کو ملتی ہے جو دانش مند لوگ ہوتے ہیں۔ یہ میں نے دوبارہ سے اس کا خلاصہ کر دیا ہے۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، اب یہ جو مضمون ہے اب بس آہستہ آہستہ سمٹتا چلا جا رہا ہے، اپنی جو مختلف جو پہلو سامنے آئے ہم نے ان کو پڑھا دیکھا، اب یہاں پہ ایک کنکلوڈنگ قسم کی جو ہے نا جو آگے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اور یہ بھی اس میں شامل ہے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اور یا تم نظر مانتے ہو، نظر مانتے ہو،
انذرتم او نظرتم من نظر، جو بھی کوئی تم جو ہے نا نظر مانتے ہو. نظر کیا ہوتی ہے؟ نظر جو ہے ہمارے ہاں منت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو زبان کے اندر. نظر کا بھی جو ہے نا ہم استعمال کر لیتے ہیں، یہ بھی چل جاتا ہے. یہ نظر اور منت کیا ہوتی ہے؟ یہ کہ جب ہم یہ کہیں کہ میں ایگزام میں پاس ہو جاؤں یا میں کوئی اچیومنٹ کر لوں، تو اگر مجھے یہ مل جائے تو میں اس کے بعد اتنے یعنی نوافل پڑھ لوں گا یا اتنا صدقہ کر لوں گا. یہ اس کے لیے نظر کا لفظ اس کے لیے آتا ہے، یعنی منت کا لفظ اس کے لیے آتا ہے. اب یہاں پہ کون سی نظر کی بات ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے یہاں پہ نوافل کی تو نہیں ہو رہی. پھر موقع محال دیکھیں گے ہم کہ وہ لفظ کہاں استعمال کیا گیا ہے. یعنی نظر جب کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ دسیوں کام بھی کر سکتے ہیں. یہ کہ کوئی جانور قربان کر دیں، یہ کہ کوئی نوافل پڑھ لیں، یہ کہ کوئی جو ہے نا تم صدقہ کر لو. تو یہاں پہ کیونکہ انفاق کے کنسیپٹ میں یعنی کنٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، تو پھر جب یہ انفاق کے کنٹیکسٹ میں ہو رہی ہے تو یہاں پہ انفاق کے پہلو سے ہی نظر کرنا، منت ماننا، اسی پہلو سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ تم جو بھی نظر مانو گے یا جو بھی تم جو ہے انفاق کرو گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو جانتی ہے. یعنی جانتی ہے، جب جانتی ہے تو اس کے نتائج تمہیں دنیا کے بعد جب قیامت لگے گی تو لازمی طور پہ تمہارے حوالے وہ کر دے گی، لازمی طور پہ تمہارے حوالے کر دے گی. اور جو ظالم لوگ ہیں وہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ ظاہر ترجمہ ہے اور مختصر میں بات آپ کے سامنے رکھ دی. اب یہاں پہ جو نظر جو لفظ آ رہا ہے اس کو مزید جو ہے نا سمجھ لیں. قرآن مجید کے اندر بھی یہ اشارے ملتے ہیں اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں حدیث کی صورت میں، وہاں پہ بھی یہ چیزیں ملتی ہیں. نظر ایک ایسی چیز ہے جب یہ آپ نے طے کر لیا تو گویا کہ آپ نے اپنے آپ سے قسم باندھ لی ہے. یعنی قسم ہے ایک طرح کی جو اپنے اوپر آپ نے لاگو کر لی ہے کہ یہ میں لازمی طور پہ کروں گا. یہ جب آپ کر بیٹھتے ہیں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کر بیٹھتے ہیں تو اس کو لازمی طور پہ پھر ادا کرو، کیونکہ یہ بھی عہد معاہدہ ہے، اپنی ذات سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ عہد معاہدہ کیا ہے کہ میں یہ کام کروں گا. جب یہ عہد معاہدہ ہے تو پھر اس کو بھی لازمی طور پہ پورا کرنا چاہیے. یہ بڑا ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا. لیکن کیا نظر اٹ سیلف جو ہے نا کوئی ریکمینڈڈ چیز ہے؟ یہ اس چیز کو سختی سے منع کیا گیا ہے، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو. اگر آپ یہ قرآن مجید کی آیات کو سامنے رکھیں اور احادیث کو سامنے رکھیں تو ایک چیز جو سامنے نظر آتی ہے وہ یہ کہ یہ دراصل کیوں منع کیا گیا ہے کہ نظر نہیں ماننی چاہیے، منت نہیں ماننی چاہیے. اس کے اندر کچھ قباحتیں ہیں. وہ قباحتیں یہ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک طرح کا یعنی رشوت دینے والی بات ہے. یعنی دیکھیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد دعا مانگتے ہیں، جب آپ صدقہ کرتے ہیں اس کے بعد بھی دعا مانگ سکتے ہیں. یعنی ایک آپ نے کام کر لیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ میں نے کام کر لیا ہے. اب میرے ساتھ دنیا کے اندر کوئی تکلیفیں ہو سکتی ہیں، میرے ساتھ کوئی اور مسائل ہو سکتے ہیں، میری کوئی خواہشیں ہو سکتی ہیں، آپ ان کو بھی زبان پہ لا سکتے ہیں. یہ آگے چل کے بھی یہ چیز واضح ہو جائے گی. لیکن ابھی آپ نے کوئی کام کیا ہی نہیں اور مستقبل میں جو ہے نا آپ نے کام کرنا ہے اور اس کو کنڈیشنل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کام پہلے کرے گی تو پھر جو ہے نا میں یہ کام کروں گا. یہ کنڈیشنل جو کام ہے یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہوتا. اس چیز کو منع کیا گیا ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے. اس کے ساتھ کچھ اور مسائل ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جب آپ نظر مانتے ہیں. دوسرا جو ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے نا یہ نظر ہونی چاہیے. اگر مان بھی لی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ انسانوں کے ساتھ یا بزرگوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. یعنی بزرگوں کا وسیلہ درمیان میں نہیں آنا چاہیے. جو فوت ہو چکے ہیں بعض اوقات لوگ کرتے ہیں، یہ شرک ہوتا ہے. یعنی یہ کہ ہم فلاں جگہ جا کے یہ چیز چڑھا دیں گے، فلاں جگہ جا کے یہ چیز چڑھا دیں گے، نہیں، یہ انتہائی شرک کی بات ہوتی ہے. نظر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اگر کرنی ہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی یہ معاملہ کرنا چاہیے. کسی انسان کے ساتھ، غیر اللہ کے ساتھ جو ہے نا سوچنے کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کام بس اتنا ہی نظر ماننی چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جتنی کہ آپ کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کو اپنی مشقت میں پڑ جائیں وہ اس کام کے لیے، تو ایسی مشقت کے لیے ضروری ہے کہ اس نظر سے پھر باہر نکل آئیں. اس کی مثال دیتا ہوں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں ایک خاتون نے چاہا کہ میں ننگے قدموں کے ساتھ پیدل جو ہے نا سفر کر کے میں چاہتی ہوں کہ حج کروں. تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا کہ اپنے آپ کو کیوں مشقت میں ڈالتی ہو، اس نظر سے باہر آ جاؤ
اور اس کے بعد جس طریقے سے عام انسان حج کرتے ہیں ویسے ہی حج کرو، یعنی سواری کے ساتھ جاؤ۔ یہ جو طریقہ ہوتا ہے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کا، بعض اوقات انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس پہ عمل کرنا۔ اور اسلام ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جو ہے نا یہ کہے کہ میں 1000 نفل پڑھوں گا، یا میں جو ہے نا 1 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 40 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کرنے جائیں گے تو اس وقت یہ اس طرح کے حالات نہ ہوں۔ موقع محل جو ہے نا، جس طریقے سے آپ اس کو آرام کے ساتھ کر سکتے ہیں، یہ کام جو ہے یہ اس چیز کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر آپ سے کام نہیں ہو پاتا نظر کا، تو اس کے لیے بھی قرآن نے ہدایات دی ہیں۔ اس کو قسم جو ہے، یہ سورہ مائدہ میں جا کے پڑھیں گے، جو قسم کا جو ہے نا کفارہ ہے، ایگزیکٹلی وہی اس کے لیے ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ تم یعنی 3 دن کے روزے رکھو، یہ 4 چیزیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا ان کو کپڑا پہنا دو، یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس غلام ہے تو اس کو آزاد کر دو۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو اس کے کفارے کے طور پہ جو ہے نا انسان، یعنی اگر نظر سے باہر نکلنا چاہتا ہے، قسم سے باہر نکلنا چاہتا ہے، تو وہ دے اور پھر اس کے بعد اسے باہر نکل آئے۔ اس کو ڈسکریج کیا گیا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کر لیا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو لازمی طور پہ جو ہے نا ادا کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ وہ لوگ جو ظالم ہیں، اب ظالم کون لوگ ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اس کو ایسے نہیں جانے دیتے، ہم تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں تکیہ لگا لیتے ہیں کہ یہ ظالم کون سے لوگ ہیں۔ ظالم لوگ وہ ہیں جو ابھی جن کا ذکر آیا ہے، جو شیطان کے بہکاووں میں آ جاتے ہیں، اور جو بخیل ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالی طریقوں سے اپنی مال کو اڑاتے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ جو پیچھے مضمون چلا آ رہا تھا، کیونکہ ظاہر ہے میں نے کہا کہ یہ کنکلوڈنگ آیات آ گئی ہیں اس موضوع کے حوالے سے، تو پھر ظاہر ہے جو پیچھے موضوع چلا آ رہا ہے، وہ موضوع کون سا موضوع ہے؟ وہ موضوع یہی ہے کہ تم کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کو رنج نہ دو جب تم انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہوتے ہو، یا جو ہے نا اس کے اوپر احسان نہ درو، یا نمود و نمائش نہ کرو۔ تو یہ جتنے بھی جو ہے نا برے کام ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں، وہی لوگ جو ہے ظالم ہیں، وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کہاں مددگار نہیں ہوگا؟ دنیا میں نہیں، دنیا کی بات نہیں ہو رہی، یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ وہاں پہ کوئی آگے بڑھ کے ان کی کوئی مدد کرنے کے لیے، اسسٹنس کے لیے، ہیلپ کے لیے کوئی نہیں آگے قدم اٹھائے گا۔ جب کوئی قدم نہیں اٹھائے گا تو اس کے جو پیچھے مضمون چلا آ رہا تھا، وہ مضمون کیا تھا؟ یعنی اسی سورہ سیکشن 4 کے اندر جو ہے، اگر آپ دیکھیں تو وہاں شفاعت کا تصور بھی آ گیا تھا، جس کے اندر ہم نے آیت الکرسی پڑھی تھی۔ وہ جو آیت الکرسی پڑھی تھی، وہ کن کا رویہ تھا؟ جو شفاعت کا رویہ تھا، وہ اہل کتاب تھا۔ یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اہل کتاب کو بیک گراؤنڈ میں رکھ کے بات کہی جا رہی ہے۔ مسلمان تو ابھی مسلمان ہو رہے ہیں، وہ ابھی انفاق فی سبیل اللہ پہ جو ہے نا ظاہر ہے ان کے سامنے یہ چیزیں رکھی جا رہی ہیں۔ جو لوگ صدیوں پرانی روایت سے لے کے آ رہے ہیں، ان کے اندر یہ ساری قباحتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ شیطان کے بہکاووں میں آ رہے ہیں، وہ فحشاء پہ خرچ کر رہے ہیں، وہ بخیل ہیں، وہ لوگوں کو جو ہے نا رنج دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کا رویہ جو اہل کتاب سے ہیں، ان کے لیے ظاہر ہے انصار کوئی نہیں ہوگا۔ اور اگر ظاہر ہے مسلمانوں کے اندر بھی کوئی پایا جائے گا، تو ان کے لیے بھی قیامت والے دن کوئی انصار میں سے نہیں ہوگا، یعنی کوئی آگے بڑھ کے ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ باتیں ہیں یا جس کے ساتھ یعنی یہ بھی ایک ہی آیا کا پیراگراف تھا، یہ ختم ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی تک کوئی سوال ہو تو دیکھ لیتے ہیں، نہیں تو آگے چلتے ہیں۔ جی آگے آیا نمبر 271 ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ ان تبدوا الصدقات فنعم ہی، اگر تم جو ہے اپنے صدقات آپ کھلے عام دیں، علانیہ دیں، تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ فنعم کا مطلب ہوتا ہے یہ اچھی بات ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، اچھا طریقہ ہے کہ آپ اس کو پبلکلی یعنی ایک اعلان کر کے دنیا کے سامنے ایک چیز دیتے ہیں۔ تو یہ اب یہ جو دینے کا جو موڈ ہے، یعنی آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ نہ جو ہے نا نمائش سے کام لیتے ہیں، نہ کسی کو جو ہے نا زج کرتے ہیں، نہ احسان کرتے ہیں، آپ کے پاس اچھا مال ہے، اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہیں۔ اب وہ دینے کے لیے جو ہے نا کیا لوگوں کے درمیان دیا جائے یا چھپ کے دیا جائے، اس کو بھی موضوع بنا لیا ہے قرآن مجید نے۔ اب یہاں پہ وہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہم کیا اس کو لوگوں کے سامنے دیں
یا چھپ کے دیں، کیونکہ عبادت ہے نا یہ بھی، یعنی یہ کہ صدقہ کرنا، یہ کہ زکوٰۃ دینا، یہ کہ کوئی انفاق فی سبیل اللہ کام کرنا، تو یہ کیا لوگوں کے درمیان ہونا چاہیے یا یہ کوئی یعنی یہ کہ چوری چھپے ہونا چاہیے؟ چوری چھپے دیکھے لوگوں کی نظروں میں نہ ہو، میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی نظروں میں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو بھی موضوع بناتے ہوئے کہا کہ یہ اگر تم لوگوں کے سامنے دیتے ہو تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، اور اس کے بعد کہا کہ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اسے چھپاتے ہو، یعنی اس انفاق فی سبیل اللہ کو چھپاتے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اس کے بعد اس کو غریبوں تک لے کے آتے ہو، غریبوں کو دے دیتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ آگے کہا کہ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمُ السَّيِّئَاتِ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اس لیے بہتر ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو تم سے جدا کر دے گا، دھو دے گا، جھاڑ دے گا، علیحدہ کر دے گا، تم سے تمہارے گناہوں کو علیحدہ کر دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہر چیز کو جانتی ہے، جاننے والی ہے۔ اچھا، جیسا کہ میں نے کہا کہ اب آپ نے کس موڈ میں دینا ہے، دنیا کی نظروں میں دینا ہے یا اس کو چھپا کے دینا ہے، اس چیز کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ کہ دنیا کی نظروں میں دینا ہے، یہ بھی موقع محال ہو سکتا ہے۔ یہ کس طرح کے موقع محال ہوتے ہیں؟ جیسا کہ ظاہر ہے کہ بعض اوقات اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے، کوئی کامن کمیونٹی کا کوئی کاز ہے، یعنی یہ کہ جیسا زلزلہ آ گیا ہے، جیسے کوئی اور جو ہے نا کوئی خیراتی کام کرنا ہے، کوئی فلاح و بہبود کا کام کرنا ہے، معاشرے کے اندر لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ اس کے لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ پیسے دیے جائیں، تو یہ آپ اس طریقے میں کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر ایک قباحت جڑی ہوئی ہوتی ہے، یعنی اگر آپ اس قباحت کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ وہ قباحت یہ ہے کہ جب آپ اس کو پبلک میں دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر یہ احساس ہو سکتا ہے جس کو نمود و نمائش ہے، جس کو ہم پیچھے جو ہے نا بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھ آئے ہیں، یہ جو نمود و نمائش ہے۔ اور دوسرا احساس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جب دنیا کے سامنے آپ کی تعریف ہو رہی ہوگی تو آپ کا ضمیر جو ہے وہ ہو سکتا ہے، یا آپ کے اندر کا جو نفس ہے وہ ہو سکتا ہے اس چیز کو خوش ہو رہا ہو کہ میری تعریف ہو رہی ہے، یعنی یہ نمود و نمائش اور آپ کی اپنی تعریف ہو رہی ہے، یہ احسان کا پہلو ہے۔ تو یہ اگر آپ کنٹرول کر لیتے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یعنی یہ پہلو ہمیشہ سامنے رہنا چاہیے، جس سے انسان کا تزکیہ مقصود ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے اندر نمود و نمائش کی خواہش نہ ہو، یا کوئی احسان کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو پبلک میں اگر اس طرح کی صورتحال میں کوئی آ جاتا ہے تو آپ پیسے دینے پڑ جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اگلی بات جو کہی ہے وہ زیادہ مضبوط ہے۔ وہ اگلی بات یہ ہے، وہ اگلی بات کے لیے جو بات کہی ہے کہ اگر تم اس کو چھپا دیتے ہو، وَإِن تُخْفُوهَا، یعنی چھپا کے کام کرتے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اس کے بعد اس کو غریبوں تک پہنچا دیتے ہو، غریبوں کو دے دیتے ہو۔ غریبوں کو چھپانے میں جب دیتے ہو تو غریبوں کا نام لے دیا، فقراء کا نام لیا ہے، لیکن جب اس کو اوپنلی آپ نے دینا ہے، پبلک میں دینا ہے، علانیہ دینا ہے، تو وہاں پہ کوئی اس کا مفعول سامنے نہیں رکھا جس کو آپ نے دینا ہے۔ قرآن مجید نے وہاں پہ مفعول نہیں رکھا، لیکن جہاں پہ ہم پہنچے ہیں، یعنی اس حصے میں پہنچے ہیں، تو یہاں غریب اور محتاج کا نام لے لیا گیا ہے کہ اس کو غریبوں تک پہنچا دو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی صورتحال ہے کہ جس میں آپ نے ٹارگٹ جو بندہ ہے جس کو جا کے انفاق کرنا ہے وہ انسان ہے، اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے، اس کو پبلک میں دو گے تو ہو سکتا ہے اس کی عزت نفس مجروح ہو، اور یہ چیز جو ہے کہ اس کی عزت نفس مجروح ہو، اس چیز کے لیے اس چیز کو جو ہے نمایاں کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کو چھپ کے جو ہے نا دے سکتے ہیں۔ چھپ کے دینے میں دوسرے فائدے بھی ہیں، یہ کہ اس میں نمود و نمائش نہیں ہوتی، یہ کہ اس میں کوئی احسان کا پیبل نہیں ہوتا، کوئی دنیا آپ کی تعریف نہیں کر رہی ہوتی، آپ خود یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ دوسرے بندے کی عزت نفس کا بھی خیال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی پہلے کی بھی نفی نہیں کی، اس کو بھی یہی کہا کہ اچھی بات ہے، لیکن اگر ٹارگٹ جو ہے کوئی انسان ہے اور اس تک آپ نے ایک چیز پہنچانی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر اس کو جو ہے نا آپ نے چھپا کے، یعنی یہ کام کرنا ہے، چھپا کے کام کرنا ہے۔ اس کے جیسا کہ میں نے کہا بہت سارے فائدے ہیں۔ اس کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی بیان کیا ہے،
اور بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے۔ وہ حدیث جو ہے اس میں کچھ 6-7 چیزیں بنوائی گئی ہیں جن کے اندر وہ خصلتیں پائی جائیں گی، وہ لازمی طور پہ جنت تک پہنچ جائیں گے۔ اس میں سے ایک خصلت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ شخص جس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کس کو کیا دیا، کس کو کیا دیا، اگر یہ صورتحال ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے اس کے لیے جنت گارنٹیڈ ہے، یعنی لازمی طور پہ اس کو جنت مل جائے گی۔ یعنی بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا کیا، یعنی انسان کو خود بھی پتہ نہ ہو، یعنی جو ہوتا نا کہ یہ ایک تعبیر ہے، یعنی بات کرنے کا طریقہ ہے، ایک اسلوب ہے کہ آپ کے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا کام کیا ہے، تو یہ وہ بیسیکلی چھپانے کا عمل ہے جس میں انسان اپنے آپ سے بھی چیز چھپا جاتا ہے۔ یا اپنے آپ سے چیز چھپانے کی تعبیر کیا ہے کہ یعنی آپ نے صدقہ کیا اور اس کے بعد بھول گئے میں نے کس کو دیا تھا، کون تھا، مجھے کوئی اس نے کہاں استعمال کیا، وہ کون شخص تھا، جب آپ نے فیصلہ کر لیا اس کے بعد دے دیا، اس کے بعد بھول گئے۔ یہ وہ کام ہے جس کو ہم یعنی بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا کیا تھا، اس کے لیے جنت گارنٹیڈ ہے، ظاہر ہے کسی آیا کی روشنی میں ہے۔ تو یہ کام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند ہے۔ اس کے بعد کہا کہ یہ کام جب تم کرو گے تو اس کے نتیجے میں پتہ تمہیں کیا ملے گا، یعنی چھپ کے ایک چیز کر رہے ہوگے، دے رہے ہوگے اللہ تعالیٰ کی ذات کے یعنی رستے میں انفاق کر رہے ہوگے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے تمام گناہ جو ہے نا، سیئاتکم جو ہے نا، جو بھی گناہ آپ کے ساتھ یعنی لگے ہوئے ہوں گے یا سرزد ہوئے ہوں گے ان کو معاف کر دے گا۔ یعنی یہ صدقہ جو ہوتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہوتا ہے، یہ بنیادی طور پہ وہ موقع اور محل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں انسانوں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ بڑی اہم پوائنٹ ہے اور بڑا احادیث کے اندر بھی اس کی بڑی ترغیب دی گئی ہے کہ صدقہ کیا کرو، اس سے تمہارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے جو ہے نا جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہیں، جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے نا دعائیں مانگنی چاہیے۔ وہ کیوں مانگنی چاہیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود کہہ دیا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتی ہوں۔ تو وہ جو دعائیں ہیں وہ اس پہلو کو لیے ہوئے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں نے تیرے ہی لیے نیت کو خالص کر کے یہ دیا تھا، تو نے خود ہی جو ہے نا ہمیں بتایا ہے کہ میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں، تو میرے ان تمام گناہوں کو معاف کرتے۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی جو ہے دعا کا حصہ ہو، کچھ چیز اللہ سے مانگنی ہو تو وہ بھی مانگی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ اور جب تم اس طریقے سے یعنی چوری چھپے سے جب میں لفظ بولتا ہوں تو بعض اوقات ظاہر ہے اس کا نیگیٹو کنوٹیشن بھی یعنی زیادہ ہوتا ہے، یعنی یہ کہ اس کو چھپا کے جب آپ تم کر رہے ہوتے ہو یہ کام، تو کیونکہ چھپا کے کام کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ میں وہاں بھی تمہیں گارنٹی دیتی ہوں کہ جو کچھ بھی تم نے چھپا کے دیا ہے میں اس کو جانتی ہوں۔ یعنی یہ تو ہے کہ تمہارے بائیں ہاتھ نے نہیں دیکھا کہ دائیں ہاتھ نے کیا کیا ہے، لیکن اللہ نے نوٹ کر لیا ہے، اللہ نے نوٹ کر لیا ہے، وہ خبیر ہے، وہ تمہیں وہ سب کچھ دے دے گا جس کا پیچھے وعدہ کیا گیا ہے، جس کے لیے حکمت کا لفظ استعمال ہوا، جس کے لیے فضل کا لفظ استعمال ہوا، جس کے لیے جنت کا لفظ استعمال ہوا، جس کے لیے مغفرت کا لفظ استعمال ہوا۔ جو پیچھے مغفرت کا لفظ استعمال ہوا تھا، اب اس کو وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، یہ وہ چیز ہے جو نظم کی روشنی میں پیچھے جو بات ہوئی تھی مغفرت کی، اس کو ایسے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو کھول یعنی آپس میں لنک کر دیا ہے۔ جب میں جانتی ہوں تو ظاہر ہے کہ میں آپ کو بہت کچھ دوں گی قیامت والے دن، یہ سارا کام ہے، یہ ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد یعنی اتنا کچھ ہو گیا، اتنی چیزیں جو ہے نا بیان کر دی گئی قرآن مجید نے، اتنی تفصیل کر دی اس کی انفاق فی سبیل اللہ کی۔ اب اگلا سٹیپ جو ہے، جو اگلی جو آیا آ رہی ہے، بڑی خوبصورت آیا ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ لیسا علیک ھداھم، یہ نیا پیراگراف ہے کہ بنی اسرائیل نہیں مانتے تو اے پیغمبر، نیچے ترجمے میں لکھا ہے بنی اسرائیل نہیں مانتے اے پیغمبر تو ان کو ہدایت پر لے آنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ لیسا علیک ھداھم، تم پہ تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیسا علیک، علیک کا مطلب ہوتا ہے کہ تم نے جو اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے لی ہے کہ ان کو لازمی طور پہ جو ہے نا ہدایت ملے، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ لیسا کا لفظ کیا ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، وہ تمہیں یعنی یہ کہ لازمی طور پہ تمہاری عشق خواہش کی بنیاد پہ ان کو ہدایت مل جائے۔ آپ نے اپنی پوری کوشش کی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یعنی بتایا جا رہا ہے، یعنی ایک التفات کا مضمون ہے۔ یہ التفات کا مضمون کیا ہوتا ہے؟ یعنی بعض اوقات ایک مضمون میں بات چل رہی ہوتی ہے اور مضمون میں بات چلتے چلتے ایک جگہ پہ قرآن مجید روک کے بات کو کسی اور طرف موڑ دیتا ہے
کسی اور طرف موڑ دیتا ہے، وہ جو موڑتا ہے وہ بھی اسی کنٹیکسٹ کے اندر کھڑی ہوئی بات ہوتی ہے، کوئی علیحدہ سے بات نہیں ہوتی۔ اصل پرابلم یہ ہو جاتا ہے جو نظم کو نہیں مانتے ان کے لیے پھر پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ پھر کوئی نہ کوئی واقعہ سنا دیں گے، یعنی یہاں پہ اگر کوئی نظم ٹوٹ رہا ہے، بات ٹوٹ رہی ہے، تو اس کے پیچھے کوئی واقعہ سنا دیں گے، اچھا یہ واقعہ ہوا تھا، یہ واقعہ ہوا تھا، تاکہ وہ چیز جسٹیفائڈ ہو جائے۔ نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس چیز کو وہاں پہ ہی سمجھو جو بات وہاں پہ کہی جا رہی ہے۔ بات کیا ہے کہ یہ ایک طرح کا التفات ہے۔ وہ التفات کی نوعیت کیا ہے، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں، وہ التفات کی نوعیت یہ ہے کہ یہ اصلاً آیات جو ہیں، یہ والی جو سیکشن 4 کی جو ساری کی ساری آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری آیات جو ہے اہل ایمان کے لیے آ رہی ہیں، مسلمانوں کے لیے آ رہی ہیں، مسلمان ہی اس کے آڈینس ہیں، لیکن بیک گراؤنڈ میں اہل کتاب کو شامل کیا جا رہا ہے۔ میں نے یہ کچھ آیات کا پیچھے حوالہ دیا ہے، یہ جو آیت نمبر 243 ہے، 253 ہے، 254 ہے اور 256 ہے اور 261 ہے، ان تمام جگہوں پہ سیکشن 4 ہی کے اندر جو ہے یہ ان کو شامل رکھا ہے۔ کن کو شامل رکھا ہے؟ اہل کتاب کو شامل رکھا ہے۔ میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں ان تمام چیزوں کو، کیونکہ یہ بڑی اہم آیا ہے۔ یہاں پہ جو التفات ہے مضمون، اس کو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو کھول دوں۔ یہ جو ہے 272، اس کی 243 میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو سیکشن یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی سیکشن 4۔ یہاں پہ جو پورا واقعہ ہے طالوت علیہ السلام کا جو ہے نا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یعنی اصل میں طالوت علیہ السلام کا واقعہ ہو یا حزقیل کا واقعہ ہو جس کے بعد آ رہا ہے، وہ بنی اسرائیل سے لیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جب سٹارٹ کیا ہے تو سیکشن، تو استاد محترم نے اس کو رکھا کہ یہ مباحث جہاد و انفاق کے بارے میں تمہارے سوالوں سے پیدا ہوئے تھے، اے ایمان والو ان کا حکم تم پر شاک نہیں ہونا چاہیے، اور تم اس کے بعد تمہیں یہ جو ہدایت دی جا رہی ہیں ان پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ یعنی جو ماضی کے واقعات لائے جائیں گے، کیوں لائے گئے ہیں بنی اسرائیل کے ماضی کے واقعات؟ اس لیے کہ تاکہ ان کو کچھ اٹریکشن محسوس ہو کہ ہمارا ماضی ہے اور آج جو واقعات ہو رہے ہیں اس نبی کے ساتھ ہو رہے ہیں، آپس میں ریلیٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 253 میں آ جائیں۔ 253 جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ جس میں یہ کہا گیا کہ یہ آپ پہ کیوں نہیں ایمان لا رہے، آپ کو رسول کیوں نہیں مان رہے؟ اس لیے کہ ان کے سامنے جو ان کے اپنے رسول آئے تھے وہ اس کے بارے میں تعصب کا شکار ہو گئے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا بہت سارے معجزات ملے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے کلام جو ہے نا کیا، تو اس پیغمبر کو کیا ملا؟ اس پیغمبر کو کیا ملا؟ یہ تعصب ہے جو ان کے راستے میں رکاوٹ بن گیا ہے۔ یہ اہل کتاب ہیں جن کو یہاں بیک گراؤنڈ میں رکھ کے جو ہے نا مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کا یہ تعصب ہے جو ان کے آڑے آ گیا ہے۔ اس کے بعد 254 میں جاتے ہیں۔ 254 میں جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ استاد محترم نے ایمان والو تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ کن کے حال پہ چھوڑ دو؟ یعنی کہ یہ جو اہل کتاب ہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ کیوں چھوڑ دو؟ کیونکہ یہ ان کے ہاں شفاعت کا تصور دھندلا گیا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کل کو ہمیں شفاعت مل جائے گی، کل کو ہمیں کو مددگار مل جائیں گے قیامت والے دن۔ وہ جو ان کا تصور ہے اس کو مسلمانوں کے اندر سے بھی صاف کرنے کے لیے پھر آیت الکرسی سنائی گئی ہے۔ اس کے بعد 256 میں جائیں۔ 256 میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو بات کہی گئی ہے کہ یہ کہ ہدایت اور گمراہی کا جو مضمون ہے وہ اپنی پیک پہ پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہدایت ہے وہ واضح کر دی ہے، یعنی ہدایت واضح کر دی ہے۔ اب کوئی چاہے تو آگے بڑھ کے شیطان کی پیروی کرے، آگے چڑھ کے اللہ کی پیروی کرے۔ اللہ کی جو پیروی کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب کرتا ہے، وہ انہوں کو گمراہیوں سے نکال کے نور کی طرف لے کے آتا ہے، جبکہ شیطان جو ہے وہ نور سے گمراہیوں کی طرف لے کے آتا ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں ترجمے میں تو یہ جو رویہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اختیار کریں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے نا کنیکٹر رکھے جا رہے ہیں تاکہ یہ ایک پوری حد بندی کر دی جائے کہ بیک گراؤنڈ میں کون لوگ ہیں جن کو، کیونکہ ترجمے کے اندر استاد محترم نے اس نظم کو سمونے کی کوشش کی ہے، تو وہ جو کنیکٹر بار بار لائے جا رہے ہیں وہ اس چیز کے لائے جا رہے ہیں تاکہ جو آڈینس ہے وہ مخاطب جو لوگ ہیں وہ سامنے رہیں۔ اس کے بعد آگے 261 میں جائیں تو 261 کے اندر بھی جب پھر سے جو ہے نا یہ 3 واقعات سنا لیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو ہے نا 2 واقعات ہیں، اس کے بعد یہ حزقیل علیہ السلام جو پیغمبر تھے ان کے بارے میں جو ہے نا واقعہ ہے۔ اس کے بعد دوبارہ مضمون جب یہ شروع کیا ہے تو اس کے بعد پھر بھی یہاں استاد محترم نے اس کو
بریکٹ میں رکھا ہے کیونکہ اس سے پیچھے جو ہے نا وہ ہدایت و ضلالت کا قانون تھا جس کو بیان کیا گیا، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے لوگوں کو ظلمت اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آتی ہے۔ اس کے حوالے سے کہا کہ ہدایت و ضلالت کے معاملے میں اللہ کا طریقہ یہی ہے، اس لیے یہ نہیں مانتے تو انہیں چھوڑو اور تم اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے اس عمل کے مقابلے میں، یعنی ایک اگر دانہ خرچ یعنی 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو 700 روپیہ دے گے۔ اب وہ موقع آ گیا ہے 272 میں، یہاں پہ اب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ چاہتی ہے کہ جب ان کو بیک گراؤنڈ میں رکھ کے یہ احکامات دیے جا رہے ہیں، کن کو؟ یہی بنی اسرائیل کو بیک گراؤنڈ میں رکھ کے احکامات دیے جا رہے ہیں، تو پھر اللہ کرے کہ یہ لوگ بھی آگے بڑھ کے اس دعوت کو قبول کر لیں۔ یہ ہے نبی کا مقام، یعنی نبی کا مقام یہ ہے کہ ہم جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہم تو اسٹریٹ وے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہدایت و ضلالت کا قانون ہے۔ نبی محترم جن پہ قرآن نازل ہو رہا ہے وہ اس کے ایک ایک حرف کو سمجھتے ہیں، وہ ایک ایک لفظ کی گہرائی کو سمجھتے ہیں، تو کیا ان کے سامنے ہدایت و ضلالت کا قانون جو جتنی واضح طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے کیا ان کو واضح نہیں ہوا؟ توبہ نعوذ باللہ، ہم سوچا نہیں جا سکتا۔ لیکن کیونکہ ہم انسان ہیں، انسانی سطح پہ اگر کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو میرے مخاطبین ہیں، اہل کتاب میں سے بھی میرے مخاطبین ہیں، یہ کسی طرح جو ہے نا میرے یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یہ ایمان لے آئیں اور اس پیغام کو مان لیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اتار رہی ہے۔ میرے ان صحابہ نے تو مان لیا، کاش کہ یہ بھی مان لیں۔ یہ خواہش بعض اوقات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اس قدر حاوی ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو روک کے جو ہے نا کلام میں بات کرنی پڑتی۔ یہاں پہ بھی وہی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ یہ جتنے آیات اتر گئی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درد ہے انسانوں کے لیے، اپنی آڈینس کے لیے، اپنی قوم کے لیے، قوم سے مراد ظاہر ہے کہ جو مخاطبین ہیں، جو سامنے اہل کتاب ہیں اس وقت، ان کے لیے اتنا درد ہے کہ یہ لوگ کاش کے جو ہے نا اس بات کو سمجھیں۔ اتنی خوبصورت آیات نازل ہو رہی ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے، جو اس سے پچھلی آیت تھی وہ بھی اسی سے متعلق جو ابھی ہم پڑھا ہے نا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو جو پیچھے یوں ہی یہ آیت ہوئی کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، تو خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اے اللہ ان کے لیے بھی راستہ کھول دے، ان کو بھی جو ہے نا ان کے اعمال ہی ان کے مددگار بن جائیں، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ پہ اتر آئیں، یہ بھی آپ کی بات مان لیں اور آپ کے لائے ہوئے دین پہ جو ہے نا یہ عمل پیرا ہو جائیں۔ یہ خواہش ہے جو ایک پیغمبر کے دل میں اٹھی، اور اللہ نے روک کے جو ہے نا پھر کہا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے جو آپ تصور کر رہے ہیں وہ اس وقت ممکن نہیں ہے، وہ ہدایت و ضلالت کے قانون کے تحت وہ چیز طے ہو چکی ہے۔ یعنی دیکھیں کہ پیغمبر کس مقام پہ کھڑے ہو کے جو ہے نا اپنے مخالف لوگ ہیں جو دشمن بن چکے ہیں، پیچھے ہم سب کچھ پڑھ آئے ہیں، اس کے باوجود ان کے لیے خیر خواہی، ان کے لیے نیک دلی کا جو ہے نا جذبہ، ایک ہم ہیں، ہم نے اپنے لیے ایک ایسے فرضی دشمن کریٹ کر لیے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، مخالف قومیں مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہودی مسلمانوں کے دشمن ہیں، عیسائی مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ لیکن قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر کے سامنے جب یہی یہودی اور عیسائی تھے، ان کے لیے کیا درد تھا اس پیغمبر کے دل میں۔ یہ بات ہے جو یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے، اس لیے میں اس کو زور دے کے پیچھے پورا بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھایا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی واقعات نہیں ہے۔ قرآن جس جگہ اس کو بیان کر رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ یہ کہ ان کے لیے ہدایت جو ہے، اللہ کا ہدایت و ضلالت کا قانون ہے، وہ اپلائی ہو چکا۔ آپ نے تگ دو کی، آپ نے اتمام حجت کر لیا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے قبول کر لیا، آپ کا درد دل جو ہے وہ بہت اچھا، بہت خوبصورت، لیکن ظاہر ہے اللہ کا جو قانون ہے ہدایت و ضلالت، اس نے جو ہے نا جیسے میں دیا سلائی جلاتا ہوں اس کے بعد اس سے آگ نکلتی ہی نکلتی ہے، ایسے ہی جیسے فزیکل لاز کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسے اللہ کے اخلاقی قوانین ہیں جو انسانوں کے حوالے سے ہیں، وہ بھی لازمی طور پہ جو ہے نا روب عمل ہوتے ہیں۔ جیسے جو ہے نا یہاں پہ یہ کہ ہدایت و ضلالت کا قانون ہے وہ طے ہو چکا سو ہو چکا، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کو بھی کہا ہے، یعنی پہلے تو لیسا علیکا کا لفظ آیا تھا، کا یا سنگولر ہے، صرف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو مخاطب ہے، لیکن اس کے بعد کہا کہ وما تنفقوا، اس میں مسلمانوں کو بھی شامل کر لیا، جو اس وقت کے مسلمان ہیں، صحابہ اکرام کی جماعت ہے، اس کو شامل کر لیا کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو من خیرن، جو بھی اچھائی کے لیے یعنی
جو بھی اپنا مال جو ہے نا خرچ کرتے ہو، اچھا یہاں خیر سے مراد مال ہے، فلی انفسکم، یہ تمہاری اپنی ہی ذات کے لیے ہے، تمہاری اپنی ہی کی ذات کے لیے ہے۔ یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، یہ کہ تم دوسروں کے لیے تو خواہش پالنا اچھی بات ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ بھی اگر ایمان لے آئیں، جیسا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، ایسے ہی صحابہ کی ہوگی، لیکن یہاں پہ بھی ان کو رخ موڑ کے کہا جا رہا ہے کہ ہدایت و ضلالت کا قانون ان پہ لاگو ہو چکا، تم اپنے آپ پہ توجہ دو، اور جب تم توجہ اپنے آپ پہ دو گے تو تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے یہ سب کچھ ہوگا، تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہوگا۔ پیچھے جو ہم پڑھتے آئے تھے کہ اللہ غنی ہے، اس کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، جب ہم یہ کہتے تھے کہ اللہ غنی ہے، تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خود اس چیز کی ضرورت ہے کہ تم انفاق فی سبیل اللہ کرو، اس چیز کو اب آ کے یہاں کھول دیا۔ قرآن مجید کتنی خوبصورتی سے جو ہے نا اپنی چیزیں آگے پیچھے کر کے جو ہے نا وہ چیزوں کو کھولتا آتا ہے، یہاں پہ کہ جو کچھ بھی مال تم خرچ کرو گے تمہارا اپنا اس کے اندر بینیفٹ ہے، تمہارا اپنا اس کے اندر فائدہ ہے، یہ کہ تم اس کے نتیجے میں اللہ کا فضل ملے گا، اللہ کا مغفرت ملے گی جیسا کہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، یا اللہ کی جنت ملے گی جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ تو یہ تمہاری اپنی بھلائی کے لیے ہے، تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے، جو مال بھی تم اللہ کے خرچ کرتے ہو، وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو، یعنی یہ کہ تمہارا جو ہے نا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا وہ قبول کر لیا۔ ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہے کہ چاہنا، وجہ کا مطلب چہرہ ہوتا ہے، اس کا فگوریٹو میننگ بھی ہوتا ہے کہ چہرے کی خوشنودی، چہرے کی خوشنودی کا مطلب یعنی اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جب تم خرچ کرتے ہو تو اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو یہ بار بار یقین دہانی کرائی جا رہی ہے۔ کیوں یقین دہانی کرائی جا رہی ہے؟ مضمون وہی ہے کہ میں نے چھلانگ لگانی ہے اور قیامت یعنی کے بعد کا نتائج کو دیکھنا ہے، وہ بڑا مشکل کام ہے، اس لیے مسلمانوں کو بار بار یقین دلایا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے تمہیں پورا کا پورا مل جائے گا، پورا کا پورا مل جائے گا، یعنی جو کچھ تمہارے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے، جو کچھ تم نے کیا ہے وہ بھی مل جائے گا، اور اس کے بعد 10 سے 700 گنا تک جو ہے نا وہ بھی مل جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے اوپر ذرا برابر بھی جو ہے نا ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی تمہیں کسی جگہ پہ بھی قیامت والے دن یہ محسوس نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، میرے ساتھ ناانصافی ہو گئی، نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے مخالف جب آپ اس طریقے سے دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بالکل الٹ طریقے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، یعنی اس کا بالکل دوسری تصویر بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ وہ دوسری تصویر کیا ہے؟ یہ کہ تمہیں خوش کر دیا جائے گا، تمہیں وہ سب کچھ دے دیا جائے گا عدل کے ساتھ جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں تو ابھی جو بات ہوئی تھی، بات یہی ہوئی تھی کہ تم علانیہ یہ کام کرو، تو یہ بھی اچھی بات ہے، یعنی آیا نمبر 271 میں یہ بات کہی تھی، مضمون تو اسی کے ساتھ جا کے جڑے گا نا اب 273 کا، کیونکہ 272 کی جو آیا ہے وہ تو التفات کی آیا ہے، یعنی ایک طرح کی تسلی ہے، ایک طرح کی تشفی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور ان کی محنت اور ان کے جذبے کو جو ہے نا سامنے رکھتے ہوئے یہ التفات کی آیا ہے۔ لیکن جو 271 ہے یہ 272 کے ساتھ جب جڑتی ہے جا کے التفات کو اگر درمیان سے جو ہے نا اگر آپ اس کو سائڈ پہ سمجھیں اور پچھلے مضمون کو آگے جوڑیں تو مضمون کچھ یوں بنتا ہے کہ دیکھیں تم سے یہی کہا جا رہا تھا نا کہ تم اس کو یہ کہ علانیہ خیرات دو، اچھی بات ہے، اور اگر سامنے کوئی ٹارگٹ انسان ہے اور انسان کو کوئی چیز دینی ہے تو اس کو چھپا کے دو، اس کو چھپا کے دو۔ اب یہ کہ چھپا کے دو، اس کی ایک مثال ہے جو سامنے رکھی جا رہی ہے، وہ مثال جو ہے وہ اب 273 میں جو ہے نا آپ کو وہ مثال مل جاتی ہے کہ اب ہم نے جو معاشرے کے ضرورت مند طبقہ ہے ان تک مال کیسے پہنچانا ہے، یہ کہا گیا کہ اس کو چھپ کے یہ کام کرو۔ تو چھپ کے کام کرنے کا جو معاملہ ہے اس کو پھر کھولا ہے قرآن مجید نے، وہ کھولا کیا ہے کہ یہ خاص طور پر ان غریبوں کے لیے ہے، یعنی جو تم صدقات کرتے ہو چھپ کے کرتے ہو، اگر آپ نے آڈینس ڈھونڈنے ہیں، دیکھیں یہاں پہ کتنی یعنی کوئی پہلو نہیں چھوڑا ہے قرآن مجید نے، یہاں پہ اب آپ نے اس کے ٹارگٹ ڈھونڈنا ہے جس کو آپ نے انفاق کیا تھا، وہ لوگوں کو ڈھونڈنا ہے، وہ لوگ کون سے ہو سکتے ہیں معاشرے کے اندر، اس کی مثال بھی جو ہے نا قرآن مجید کے سامنے رکھ دی، یعنی کوئی پہلو یہ کہ
اس کا سورس کیا ہونا چاہیے انفاق کا، بندہ جو دے رہا ہے اس کی اخلاقی حالت کیا ہونی چاہیے، جو مال دے رہے ہیں اس کی اخلاقی حالت کیا ہونی چاہیے، مال کیسے دینا ہے اور کس موڈ میں دینا ہے، لوگوں کے سامنے دینا ہے، چھپ کے دینا ہے، وہ تمام چیزیں جو ہے نا یہاں پہ کھول کھول کے قرآن مجید رکھ رہا ہے۔ اب آپ کے سامنے وہ ٹارگٹ بھی رکھ دے گا، ہاں بھائی کس کو دینا ہے، کس کو دینا ہے، یہ جو ہے نا مضمون پیچھے بھی گزر چکا ہے، کس کو دینا ہے۔ یہ میں نے سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو آیت نمبر 215 ہے جو پیچھے مضمون گزر چکا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں 273 کے اندر وہ کیا ہے۔ وہاں پہ جب اسے سوال کیا گیا تھا کہ ہم کن لوگوں کو انفاق کریں، یعنی یہاں پہ ہی، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا تھا کہ جو تم انفاق کرو گے وہ ٹارگٹ کون لوگ ہوں گے، تمہارے اپنے والدین ہوں گے، تمہارے اپنے جو اقربا ہوں گے، تمہارے اعزا ہوں گے، تمہارے اپنے معاشرے کے اندر یتیم ہوں گے، مساکین ہوں گے یا مسافر ہوں گے، کمزور اور زیر دست لوگ ہوں گے تمہارے اپنے معاشرے کے۔ یہاں پہ اس میں سے جو جو طبقات ہیں جن کا اوپر بیان ہوا تھا، اس کو جو ہے نا یہاں پہ آ کے کھولا، اور ان میں سے ایک مثال ہے جن کو آپ نے چھپ کے جو ہے نا اپنا صدقہ کرنا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ ان غریبوں کے لیے ہے۔ اب وہ غریب کون سے ہیں، احسروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں گرے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں گرے ہوئے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی جو اسلوب ہے، جب یہ آیات اتر رہی ہیں تو ظاہر ہے ہمیں معلوم ہے کہ یہ مدنی دور کا، مدینہ جو دور ہے بالکل ابتدائی دور ہے۔ تو اس دور میں ہوا کیا ہے مدینہ کے اندر، اس دور میں ہوا یہ ہے کہ مکہ سے مہاجر آئے ہیں، اور وہ تقریباً 100 یعنی سینکڑوں میں فیملیز ہیں، بلکہ سینکڑوں میں کہتے ہوئے بھی یعنی بہت زیادہ ہو جائے گا، یعنی 100 سے کچھ یعنی اوپر کہہ لیں کوئی فیملیز ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ جو میدان بدر میں جو لوگ اترے ہیں، جو مہاجرین میں اگر آپ دیکھیں تو 200 پلس ہیں۔ اب ان کی فیملیز بنا لیں تو کتنی ہو جائیں گی، یہی کہ کوئی 100 سے زیادہ ہی کوئی فیملیز ہوں گی، 100 پلس فیملیز ہوں گی، جن سے 200 پلس جو ہے نا مرد نکلے ہیں، جو اڈلٹس ہیں، جو میدان جنگ میں اترے ہیں، تو وہ کو 200 پلس تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی فیملیز کوئی ہزاروں میں نہیں تھی، 100 میں ہوں گی، یا زیادہ زیادہ 200 آپ کہہ سکتے ہیں، اتنے گھرانے تھے، اس سے زیادہ گھرانے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ میدان بدر میں اصل میں مہاجرین ہیں جو زیادہ اترے ہیں، اور 313 لوگ تھے، اور ان کے مقابلے میں یوں کہہ لیں کہ 2 گنا مہاجرین تھے، اور 1 گنا جو ہے وہ 3 حصے اگر بنا لیں تو 2 حصے مہاجرین تھے، 1 حصہ جو ہے نا انصار ہے مدینہ کا۔ تو یہ خود ریشو یہ بتا دیتی ہے کہ اصل میں جو مہاجرین آئے ہیں وہ زیادہ ہیں، آگے جو مسلمان ہیں مدینہ کے اندر وہ تھوڑے ہیں، یعنی ان کے گھرانے تھوڑے ہیں۔ اب ان کو مواخات کا جو ہے نا جو ایک طریقہ اختیار کیا گیا کہ جو مہاجرین آئے ہیں ان کو ایک مواخات یعنی بھائی چارے کا ایک معاملہ بنا دیا گیا۔ بھائی چارہ اس طریقے سے کہ ظاہر ہے ان کے پاس کوئی انکم کے ذرائع نہیں تھے، لٹے پٹے آئے تھے، وہاں سے لٹے پٹے ہوئے آئے تھے، ان کو وہاں مقامی لوگوں کے ساتھ جو ہے نا جوڑ دیا گیا، ان کے ساتھ مواخات کا جو ہے نا رشتہ قائم کر دیا گیا، تاکہ جو ہے نا وہ یعنی کوئی وہاں پہ اسٹیٹ تو تھوڑی تھی نہیں کہ جو ویلفیئر کا کام کیا جاتا، آپس میں جو ہے نا گرانوں کو جوڑ دیا گیا تاکہ ایک دوسرے کا برڈن جو ہے نا وہ شیئر کیا جا سکے۔ تو جب اس طریقے سے مواخات کا جو ہے نا ایک نظم قائم کر دیا گیا، تو جب میں نے یہ کہا کہ مہاجرین زیادہ تھے تو اس کا امکان تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس مواخات کے عمل سے باہر رہ جائیں، اس مواخات کے عمل سے باہر رہ جائیں، کیونکہ آگے انصار تھوڑے ہیں۔ تو وہ جو مواخات کے عمل سے باہر رہ گئے، جن کو کوئی اور یعنی جن کے ساتھ بھائی چارے کا تعلق نہیں بن سکا، جن کی ذمہ داری نہیں دی جا سکی، وہ لوگ ہیں جو خاص طور پہ جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو بیچلر تھے، یعنی غیر شادی شدہ تھے، زیادہ تر یوں کہہ لیں۔ ان کو پھر اصحاب صفہ بھی کہا گیا۔ یہ ان کو مسجد کے اندر جو ہے نا جگہ دے دی گئی، مسجد نبوی کے اندر جو ہے نا جگہ دے دی گئی، اور جب ان کے اندر جگہ دے دی گئی تو ظاہر ہے ان کے لیے لفظ بولا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں گرے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں گرے ہوئے ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، اور ہجرت کر کے آئے ہیں، پیچھے جو ہے نا وہ دشمنی وہ اپنی جگہ وہ چاروں طرفوں سے انہوں نے گھیرا ہوا ہے، مدینہ مکہ کے لوگوں نے گھیرا ہوا ہے۔ یہ باہر نکلیں گے تو جو ہے نا ظاہر ہے کہ نقصان پہنچائیں گے، اپنا کاروبار نہیں کر سکتے، اپنا کوئی بزنس نہیں کر سکتے، یہاں مقامی
جو ہے اکنامکس، جو ان کی معاشی حالت ہے وہ بھی کوئی اچھی نہیں ہے. یعنی مدینہ کے اندر مقامی لوگوں کی جو کھیتی باڑی وہ کرتے ہیں، وہ اتنے بڑے مقامی لوگ جو وہاں پہ تھے وہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، جبکہ جو مکہ سے لوگ آئے تھے وہ تاجر لوگ تھے. تو یعنی دونوں کے اندر بھی جو ہے نا یعنی ایک گیپ آ جاتا ہے یعنی ذرائع انکم کا. تو جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کی وہ ذرائع انکم جو ہے نا اس کی بنیاد پہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ تھوڑا مال ہوتا ہے. تاجر حضرات پھر بھی جو ہے نا وہ اچھے حالات میں ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کے راستے میں گرے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کے راستے سے ہجرت کر کے آئے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہجرت کی ہے. لا یستطیعون ضربا، اور وہ اللہ کے راستے میں جب گرے ہوئے ہیں تو زمین میں چل پھر نہیں سکتے. یعنی زمین میں چلنے پھرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ کاروباری کاموں کے لیے، اپنی جس کام کے لیے ظاہر مکہ میں یعنی وہ کرتے تھے وہ کام نہیں کر سکتے، زمین میں چل پھر نہیں سکتے. فی الارض کا لفظ آیا ہے، یعنی وہ کاروباری معاملات کے لیے کوئی ٹرپس، کوئی ٹورز، کوئی ادھر ادھر جو ہے نا اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتے. اس وقت وہ گرے ہوئے ہیں. یحسبهم الجاہل، اور جو ناواقف لوگ ہیں، جو نہیں ان کو جانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اغنیا، کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ غنی ہیں، یہ غنی ہیں. یعنی کہ یہ جو لوگ ہیں جو جن کو اصحاب صفا ہم کہتے ہیں، عام آدمی دیکھے گا جو ان کے حالات سے واقف نہ ہو تو یہی سمجھے گا کہ یہ تو اچھے بڑے لوگ ہیں، ان میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ یہ غریب ہوں، مسکین ہوں. اور اس کے لیے جو ہے نا کہا گیا کہ یہ کیوں نظر آتے ہیں کہ یہ غنی نظر آتے ہیں. من التعفف، تعفف کہتے ہیں خودداری کو. تعفف خودداری، یعنی انسان کی وہ خودداری کہ اگر خدا نہ کرے کہ کوئی مسائل میں گر جاتا ہے اور اپنی خودداری کو قائم رکھتا ہے کہ کوئی بات نہیں، انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن کیا میں اخلاقی طور پہ گر جاؤں اور کیا لوگوں کو سامنے میں رونا شروع کر دوں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا؟ نہیں، بلکہ وہ اپنی اس اخلاقی حالت پہ قائم رہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، مسائل آ گئے ہیں، مصیبتیں آ گئی ہیں، مشکلات آ گئی ہیں، لیکن میں نے اپنی خودداری کو قائم رکھنا ہے. یہ جو خودداری ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے تعفف کا. اس سے ہمیں ایک بہت خوبصورت میسج یہ ملتا ہے کہ انسانوں کو، ہم کو بھی خدا نہ کرے کہ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے کسی کے ساتھ، تو یہ خودداری قائم رکھنی چاہیے. اللہ نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے ان لوگوں کے لیے. ان لوگوں کے لیے اپریشیٹ کیا ہے، کس لیے کیا ہے؟ کہ وہ خوددار ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ جو ہے نا لوگوں کے سامنے اپنے راز کو کھولیں کہ ہمارے ساتھ کس طرح جو ہے نا حالات زندگی گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود آگے بڑھ کے انٹرفیئر کیا ہے، اور جو مالدار طبقہ ہے ان کو کہا ہے کہ آگے بڑھیں اور ان لوگوں کے اوپر خرچ کریں، ان لوگوں کو خرچ کریں. اور یہ کہا کہ یہ خوددار لوگ ہیں، بظاہر نہیں محسوس ہوتا کہ یہ یعنی مسائل کے اندر گرے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کوئی مشکل ہے، کوئی مصیبت ہے، اس لیے کہ یہ خوددار لوگ ہیں. تعرفهم بسیماہم، لیکن جو بھی ذرا تھوڑی سی گہرائی کے اندر دیکھے گا تو جو اس وقت حالات ہیں، جو مشکل ہیں، جو مصیبت ہے، وہ ان کے چہروں سے نمایاں ہو جاتی ہے. یہ انسان کے ساتھ عجیب سا معاملہ ہے. بعض اوقات جو ہے نا وہ اپنی خودداری کو قائم رکھتا ہے، لیکن ایک بھرم جو ہے نا وہ پھر بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ کہ ان کے چہروں پہ یہ چیز جو ہے نا آپ کو نمایاں ہو کے نظر آ جائے گی. ذرا سا جو ہے نا تھوڑا سا آگے بڑھ کے آپ اس کو دیکھ لیں. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں کو لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے. یہ جو الحاف کا لفظ آیا ہے کہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، یہ ایک خاص قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے. یہ اسلوب کے لیے میں نے اوپر 2 مثالیں دی ہیں، آپ ان مثالوں کو یعنی یہ سمجھ لیں تو یہ اسلوب بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. یہ اسلوب کیا ہے؟ یہ کہا اوپر دیکھیں، سورہ بنی اسرائیل سے میں نے پہلی آیت لی ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یعنی اپنی جو معاشی تنگ دستی ہے اس کے ڈر کی وجہ سے آپ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. یہاں پہ قتل کرنا جو ہے وہ خود جو ہے ایک جرم ہے. یعنی قتل خود کرنا یعنی یہ کہ قتل اپنی ذات میں ایک جرم ہے، لیکن ساتھ ایک کنڈیشن لگا دی ہے کہ کس وجہ سے قتل نہ کرو، کہ تم تمہاری تنگ دستی کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے قتل نہ کرو. تو یہ ایک گنونا پہلو ہے جو مثال سامنے لا کے رکھ دی ہے سمجھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں کہ قتل اپنی ذات میں گنونا جرم ہے، لیکن جب آپ اس حالت کو سامنے رکھیں گے تو یہ خاص گنونا جرم ہے جس کو نمایاں کیا جا رہا ہے. اس کی دوسری مثال جو نیچے دی ہے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 130 سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یعنی اے ایمان والو سود نہ کھاؤ بڑھتا چڑھتا، دگنا چگنا سود نہ کھاؤ. سود تو اپنی ذات میں حرام ہے، وہ تو کھانا جو ہے اس کا وہ اپنی ذات میں حرام ہے، لیکن یہ دگنے چگنے کا درمیان میں کیوں کر دیا؟ یہ اس لیے کہ کیونکہ اس معاشرے کے اندر یہ جو روایت پائی جاتی ہے
کہ اس کے پیچھے جو ہوس پائی جاتی ہے، جس کے حریص پنا پایا جاتا ہے کہ مجھے سود کی بنیاد پہ بہت زیادہ پیسہ مل جائے، یہ اس کی کراہت کو بیان کرنا ہے، اس کے گنونے پن کو ظاہر کرنا ہے۔ سود اپنی ذات میں بری چیز ہے، لیکن جب اس کے گنونے پن کو ظاہر کیا تو یہ کہا اضعافا مضاعفا، یعنی کہ دگنا چگنے کی بات کی گئی ہے، یہاں پہ اس کو یہاں نمایاں کیا ہے۔ ایسے ہی تب یہ کہا کہ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، یعنی تمہیں معلوم ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ جب اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں تو وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر مانگتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ اس طریقے سے نہیں مانگتے۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اس طرح نہیں مانگتے تو یہ عام طریقے سے مانگ لیتے ہیں، نہیں، وہ بھی نہیں مانگتے۔ یعنی یہ میں نے جو آپ کو اوپر دو مثالیں دی ہیں وہ اس کی دینے کی وجہ یہی تھی کہ یہ ویسے بھی اپنی زبان پہ کوئی حرف نہیں لے کے آتے۔ تعفف کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں خوددار ہیں۔ تو آگے جو لفظ ہے لا یسألون الناس الحافا، یعنی کہ وہ تو سرے سے ہی نہیں مانگتے۔ کس طرح نہیں مانگتے؟ جس طرح تم سمجھتے ہو کہ جو لوگ بالکل لپٹ لپٹ کر جو ہے نا مانگا جاتا ہے، یعنی قرآن نے اس کو بھی جو پہلو ہے جو ہمارے ہاں عمومی طور پہ جو مانگنے والی کلاس ہوتی ہے، لوگوں کو ضد کر کے جو ہے نا لپٹ لپٹ کر جو ہے نا مانگا جاتا ہے، اس کے گنونے پن کو بھی جہاں پہ سامنے رکھا ہے قرآن مجید نے، اس کو بھی اچھے لفظوں سے جو ہے نا کوئی اس کو پسند نہیں کیا۔ یہ کہ یہ وہ تو تم دیکھتے ہی رہتے ہو، تو یہ تو ویسے ہی سوال نہیں کرتے، ان کے چہروں پہ لکھی ہوئی بات ہے۔ اس کے بعد یہ کہ یہ تو ہے ہی خوددار ہیں، یہ تو مانگتے بھی نہیں ہیں، تو ان کو آگے بڑھ کے دو، ان کو چھپ چھپ کر دو۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو کچھ بھی تم اس طریقے سے چھپ کر ان کو دو گے، وہ جو مال دو گے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ دوبارہ کہا کہ میں تمہیں گارنٹی دیتی ہوں کہ اس کو میں دیکھ رہی ہوں اور تمہیں تمہارا اس کا اجر مل جائے گا۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ جو ہیں اللہ کے راستے میں انفاق کرتے ہیں، دن رات انفاق کرتے ہیں، باللیل والنہار، دن رات انفاق کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، اور وہ اس کے بعد چھپ کے کرتے ہیں اور علانیہ کرتے ہیں، فلاحم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے، ان کے رب کے پاس اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا، خوف یہ کہ ماضی کا کوئی جو ہے نا مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا۔ خوف تو مستقبل کے لیے ہوتا ہے نا، خوف لگا رہتا ہے مستقبل میں کیا ہوگا، تو یہ ان کے لیے کوئی خوف، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی اندیشہ ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی ماضی کے پچھتاوے ہوں گے، ماضی کے حزن و ملال ہوں گے۔ یہ ایک خوبصورت تعبیر ہے جنت کی تعبیر جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے، اور یہ کہ ان کے لیے جنت ہوگی۔ جب بھی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا لفظ آئے تو اس کو ہمیشہ جنت کی تعبیر سمجھے۔ قرآن مجید کے اندر یہ جنت کے لیے جو ہے نا یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور انہی کے لیے جو ہے نا اجر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اجر دیا ہے۔ یہاں پہ جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ وہ دن رات یہ خرچ کرتے ہیں، دن رات خرچ کرتے ہیں، اس کو آگے جوڑا ہے سرا وعلانیہ۔ یہ بھی یہاں پہ خاص جو ہے نا قرآن مجید کا اسلوب جو لٹریری اسٹائل ہے بڑا نمایاں ہو کے سامنے آتا ہے۔ لائل کے لیے لفظ آیا ہے سرن، ہم دونوں کو آپس میں ملا کے دیکھیں، یعنی لائل دن رات خرچ کرتے ہیں، مطلب یہ کہ ان کی تغدو ہے جو انفاق فی سبیل اللہ کی ہے۔ نمازوں کا تو ایک ٹائم ہوتا ہے، خاص جگہ پہ خاص وقتوں پہ جو ہے نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن انفاق فی سبیل اللہ کا کوئی ٹائم نہیں، وہ 24 گھنٹے ہو سکتا ہے، دن کے وقت بھی ہو سکتا ہے، رات کے وقت بھی ہو سکتا ہے، علانیہ بھی ہو سکتا ہے اور چھپ کے بھی ہو سکتا ہے۔ لیل جب لایا گیا تو اس کے مقابلے میں سرن لایا گیا ہے، یعنی کیسے چھپ کے کرنا ہے، جیسے رات چھا جاتی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو ہے نا یہ کیا کام کر رہا ہے۔ اب تو ہمارے ہاں لائٹ ہوتی ہے، لیکن دیہاتی ماحول میں یا آج سے 1400 سال پہلے کی جو مدینہ کی گلیاں تھیں، اگر آپ اس میں دیکھیں تو ایک اندھیرا ہوتا ہے رات کے وقت کا، تو چھپ کے دینے کا جو ہے نا آپس میں تعلق رات اور جو ہے نا چھپ کے دینے کا، وہ آپ اس کو جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں، یعنی جو گہرائی ہے بات کی۔ اور والنہار، اور اس کے ساتھ علانیہ کا ذکر آیا ہے، جو پیچھے بات کہی گئی تھی کہ دن میں بھی دے سکتے ہیں، رات میں بھی علانیہ بھی دے سکتے ہیں اور چھپ کے بھی دے سکتے ہیں، اب اس کو دن اور رات کے ساتھ بھی جوڑ دیا، اور اس ایکٹیویٹی کو جوڑ دیا کہ اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ یہ واضح کر دیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ جب جی چاہیں، دن کے وقت چاہیں، رات کے وقت چاہیں، یہ کوئی خاص اوقات نہیں ہیں
کہ جس میں دیں گے تو صدقہ زیادہ قبول ہوگا، نہیں، بلکہ یہ جب جی چاہیں یہ کام کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی وقت اوقات جو ہے نا مقرر نہیں ہے، لیکن آپ اس کو علانیہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کو چھپ کے بھی کر سکتے ہیں۔ چھپ کے کرنے کا جو ہے نا اگر ٹارگٹ آڈینس جو ہے آپ کا ٹارگٹ جو ہے جو لوگ ہیں وہ انسان ہیں تو ان کے لیے ہمیشہ چھپ کے کریں، یہ وہ چیز ہے۔ ہمیں بھی اپنے معاشرے کے اندر خاص طور پہ وہ لوگ جو لوگ اس چیز کے مستحق ہیں، آپ کے اعزاء اور اقربا میں ہیں جو اس چیز کے مستحق ہیں، ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو ہے نا خود ان کی مدد کیا کریں۔ یہ سب سے بڑا اگر کوئی ریوارڈ مل سکتا ہے تو وہ جو یہاں بتا دیا گیا ہے، بالکل ہمارے اپنے ارد گرد ماحول میں ایسے بے شمار لوگ پائے جاتے ہیں جو ہماری اس مدد کے مستحق ہوتے ہیں، ان تک پہنچیں، ان کو خود ڈھونڈیں، ان کو خود آگے بڑھ کے یہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے جس کا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ برادری کے لوگ ہیں یا ہمارے اپنے شریکہ برادری، جس میں ہم ایک حسد آ جاتا ہے، بغض آ جاتا ہے، ان کی اپنے ہی رشتے داروں کو آگے اور پیچھے دیکھتے ہوئے معاشی طور پہ پیچھے رہ جانا، آگے جانا، یہ ایک بڑی دوڑ لگی ہوتی ہے آپس میں رشتے داروں کی۔ تو اگر وہ پیچھے رہ جاتا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ تمہارے درمیان بے عزت ہو گیا ہے، اس کی بے توقیری کی جائے، نہیں، اس کو اپنے ساتھ اٹھایا جائے، آگے بڑھایا جائے۔ یہ قرآن چاہتا ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اس طریقے سے معاملہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ یہ جو ہے نا مضمون انفاق فی سبیل اللہ کا وہ ختم ہو گیا، یعنی یہ مضمون بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ یہ جو آخری آیا آئی تھی کہ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، یہ جس طریقے سے آئی ہے پڑھتے ہوئے بھی جو ہے نا اس کے اندر ایک غنا سا آتا ہے، ایک موسیقیت سی آتی ہے اور ایک جذباتی اپیل بھی آتی ہے۔ قرآن جذباتی اپیل بھی جو ہے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، یہ اپیل بھی جو ہے نا وہ آپ کے سامنے اس کو اس انداز میں رکھی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم مسلمان جو ہے نا وہ نماز کی حد تک تو متنبع ہیں، یعنی ہم اپنے اٹھتے بیٹھتے یہ ضرور ذکر کرتے ہیں، لیکن جو انفاق کا کام ہے، جو زکوٰۃ کا کام ہے، جو صدقات کا کام ہے، ہم بھول چکے ہیں۔ اس میں عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ کام نہیں کیا جاتا، یعنی جس طریقے سے اس کو بھرا جانا چاہیے، جس طریقے سے لوگوں کو متنبع کیا جانا چاہیے، جس طریقے سے لوگوں کے درمیان یہ تنوع حاصل رہنا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے قرآن نے اس کو یہاں بیان کیا ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی لازمی چیز ہے، یعنی جو آپ کو دن رات ہر وقت جو ہے نا اس کی سوچ اور فکر میں لگا رہنا چاہیے، یہ چیز بھی ہوتی رہنی چاہیے، بھلے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، ہوتی ضرور رہنی چاہیے۔ اور انہی کے لیے کہا گیا ہے کہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جب یہ آیا میں ہم پہنچے ہیں تو یہاں پہ ایک خوبصورت جو ہے نا پیچھے ایک تعلق ہے، پچھلے جب یہ مضمون سٹارٹ ہوا تھا انفاق فی سبیل اللہ کا 262 میں، اب آپ کو وہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ وہاں پہ کیا ہے، جب ہم اس کو وہاں دیکھتے ہیں تو 262 میں جا کے پہلا پیراگراف ہے، یہ جو جہاں سے بات شروع ہوتی ہے، اگر آپ دیکھیں تو بات جب یہ 3 واقعات سنا دیے گئے تو اس کے بعد جب دوبارہ سے انفاق فی سبیل اللہ کو لیا تو اس پیراگراف کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آیا نمبر 262 ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ لاہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کے لیے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کیا ہے، یہ جنت کے لیے لفظ استعمال آتا ہے۔ اور جب ہم آخر میں پہنچے ہیں 274 میں، اب یہ کنکلوڈ ہو گیا ہے یہ پورا پیراگراف، تو جو بات شروع میں کہی گئی تھی جس کو ہم عود علی البدء کہتے ہیں، وہی مضمون یہاں پہ آ کے دوبارہ سے کنکلوڈ کر کے اس کو اس سورہ بقرہ کے اندر مکمل کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو انفاق کے بعد کا جو مضمون ہے وہ سود کا ہے، اس کو انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے، اور لیکن جو انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون ہے وہ ختم ہو گیا ہے، وہ یہاں پہ آیا نمبر 274 میں، یعنی اس کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ جو بات شروع میں کہی گئی تھی اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے یہ مضمون اپنے پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اسی کے ساتھ اس آج کا یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو اس کو لے لیتے ہیں۔